الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیو، ہمارا جمعے کا یہ روزانہ جمع ہونا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان کی تازگی پیدا ہو۔ انسان کی سب سے پہلے حفاظت اپنے ایمان کی، پھر عمل پر استقامت، جو کہ ظاہری اعمال ہے، اور پھر اپنے دل کو اور روح کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھنا جو دونوں اعمال کو ضائع کرتی ہے۔ الحمدللہ پڑھا لکھا دور ہے، اگر کسی نے مدارس میں نہیں پڑھا ہو تو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں ضرور پڑھا۔ مطالعہ کیا جاتا ہے، پھر ایسی باتیں جس کی تحقیق نہیں ہوتی اس کو شیئر کیا جاتا ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو حدیث کے روح سے پیش کر دی جاتی ہے جس کی تحقیق نہیں ہوتی، یہ چیزیں ٹھیک نہیں۔ آگے سے لکھا جاتا ہے اتنے لوگوں کو شیئر نہیں کیا، اگر سچے پکے مسلمان ہو تو یہ ضرور شیئر کرو، اگر پکے مسلمان نہیں ہوگے تو نہیں کرو ریٹنگ لانے کی۔ یعنی وہاں خود یہ بھی مہر لگا دیتا ہے، اگر یہ تم نے نہیں کیا تو پھر تم تو مسلمان ہی نہیں، اگر کیا تو آپ پکے مسلمان، مہر بھی لگاتا ہے۔ یہ سب ان کمپنیوں کے اوروں کی سازشیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو بیچنے کی۔ ہمارے والے بھی فارورڈ احادیث مبارکہ کے اندر احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ اسلام نے فرمایا کہ بات میری طرف منسوب کی مجھ سے نہیں، جھوٹی، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اس دور کے اندر ہمارے یہاں ایک عجیب سے چل رہا ہے دورانیہ، یعنی خیالی بات کو فوراً ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، بس اس پہ مہر بھی لگ جاتی ہے، انسان کا دل دماغ ہر چیز کی طرف رواں دواں، مگر منسوس بات میں بس اس کے دل میں ہلول اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو منسوس بات بتائی جائے تو اس پہ کھڑا رہنا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سنتوں پر چلنا ایسا ہوگا جیسے آگ یعنی انگارے کو ہاتھ میں پکڑ کے چلے۔ ایسی کوئی خیالی بات بتا دو یا کسی بزرگ کی بات بتا دو تو فوراً واہ واہ۔ اسی لیے جب انسان منسوسات کو چھوڑتا ہے تجسسات اس کی بڑھتی جاتی ہے، اس کو ایک نئی چیز دیکھنی ہے، ہر علم میں اس کو ایک نیا پن چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تسلیح کی برکت سے یہ سفر جو ہمارا طے ہوتا ہے
تو ایک سیر اللہ ہے، ایک سیر فی اللہ ہے، کہ انسان کے نفس کو ہر لمحہ ایک نئی چیز چاہیے، اس کو قرار نہیں ہے کسی وقت بھی۔ بس وہ ہر وقت ایک سفر کرنا چاہتا ہے، اس لیے جب وہ سیر فی اللہ میں جاتا ہے اس کی تشنگی دور ہونا شروع، اور ہر لمحہ اس کا ایک سفر جو ہے نا اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا۔ سنتوں سے ہٹ کر کسی کام میں کامیابی ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عملیات کی مارکیٹ میں بھی آپ دیکھو جی کیا کیا ہے جی، نئی نئی چیزیں لے آؤ، بنیادی چیزیں چھوڑ کے نئی نئی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یار یہ سارا بچہ اپنا چورن بیچتے اور دوسرے بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور یہ ہے کہ کتابیں تو بڑی بڑی اس سے بڑی بڑی مستند کتابوں میں بھی وہ چیزیں لوگوں نے ڈالی۔ اب وہ کیا ہے، سورہ اخلاص با موکل، سورہ فیل با موکل، اب وہ سیدھا سیدھا قرآن ان کو نظر نہیں آتا، مگر یہ با موکل جو ہے یہ نیا نظر آتا ہے، یہ پڑھنا چاہیے، اس میں ضرور موکل آ جائے گا، اور اسی میں نہیں آتا خواہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ قرآن کی حقانیت اور صداقت اور طاقت جو آپ کو فائدہ دے گی، اسی طرح جو مصنوع طریقہ جنات موکلات انسان کے پاس کب آتے؟ جب ان کی نیت نہیں کرتا، وہ صرف رضا الہی کے لیے ذکر کرتا، ایسے ہی لوگوں کے پاس موکلات ہیں۔ جو لوگ ان چھکروں میں پڑے ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں آتا۔ جب ایک علم شرط باطل ہو جائے تو وہ کام کیسے کرے گا؟ اب ایک شخص وضو کرتا ہی نہیں اور نماز کے لیے کھڑا ہے ساری رات، بلا وضو نماز پڑھے، اس کی نماز تو نہیں ہوتی۔ ایک شخص طہارت کو حاصل کرے اخلاص نیت کے ساتھ جب نماز پڑھتا ہے اس کو غسل ہوتا ہے۔ یہی حال ہر علم کا ہے۔ تو اس علم کے اندر بھی انسان کی جو پہلی شرط ہے وہ ہے رضا الہی، یعنی اصلاح نیت کیا ہے؟ جو کچھ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ عملیات کی دنیا جو ہے یہ بڑی بدنام ہو چکی ہے۔ گھر تصور دی خالد بدنامی کیا ہے اس میں؟ یہ عامل، ہم جن کو عامل سمجھتے ہیں ہم لوگ خود، یعنی ہم نے بنایا ان کو عامل، وہ علم ان کو عامل نہیں مانتا، یعنی ہم کہتے ہیں وہ عامل ہے۔ عامل کیا ہے؟ جس نے زندگی بھر میں کوئی وظائف میں 2-3 وظیفے پڑھ کے بیٹھا ہو، یا کسی سے جلد جو کتاب میں توڑ کر للو بنانے والا کام۔ جیسے لوگ کچھ شیاطین بھی کچھ لے کہتے جو جھوٹ بولتے ہیں، ان کے دوست بن جاتے چلو بات۔ وہ کہتا ہے نا، وہ ایک شخص مارکیٹ میں آیا وہ کہتا ہے قرآن سے بھی جادو ہوتا ہے۔ اب وہ کیوں؟ وہ عاملوں کے بغض میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے، وہ ایسے پاگل ہو جاتا ہے۔ جب عاملوں کا نام سنتے وہ کہتے ہیں میں پاگل ہو جاتا ہوں، خود ہی بولتا ہے۔ تو پاگل ہو جب ایک انسان اقرار کرتے تو بس اس کا جو ہے قول معتبر اس بارے میں
یہ پاگل پن کی بات ہے. اب وہ خود اقرار کر رہا کہ میں اس پہ جب آتا ہوں نا میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے, پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے ان عاملوں کے بارے میں. تو اس کو بولو قرآن سے کیا جھوٹ بولنا شروع کر دے, اس تیرے ذرا مارکیٹ بڑھ جائے گی, اس کی ایسی شیطانی کام کرنا شروع کر دے. مگر قرآن سے کچھ بھی وہ ملنے والا کچھ نہیں ہے. تو جھوٹ بولتا رہے نا تو کچھ مارکیٹ وارکیٹ اس کی چلتی رہے گی, کیونکہ وہ تمہارا ایمان کا ڈاکو ہے. تیرا تو ایمان ایسے ہی خراب کر گیا. کبھی کبھی انسان کہتے ہیں نا وہ ہمارے پر پیچھے پڑ گیا فتح میں, فتح مت تو ایک ہوتے کسی کا عقیدہ, کسی عالم کا ایک مسئلہ ہے کہ ایمانیات میں ہے, اور ایک ہے مسئلہ بیان کرنا. تو ایمانیات میں نہیں ہے, مسئلہ غلط ہے, تاکید کمزور ہے, فضول بات ہے, یہ ناواقفیت کی دلیل ہے. یہ کب ہوا تھا کہ قرآن جب جادو کس نے کہا, پہلے اس بات کی تحقیق کرو. کیا آپ علیہ السلام کے دور میں جادوگر نہیں تھے؟ یا اس سے پہلے جادوگر نہیں تھے؟ جب آپ علیہ السلام پہ انہوں نے جادو کا بولا اس میں انہوں نے اس چیز کو استعمال نہیں کیا, نہ کر سکے, تو پھر بعد کا دور کس طرح اس کے لیے مؤثر ہو سکتا؟ تو ولید بن مغیرہ کا واقعہ پڑھ لو سورہ مدثر کے اندر, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا گیا, شاعر کہا گیا, مجنون کہا گیا. کہا یہ تینوں باتیں تو اس میں ہے ہی نہیں. اب کیا کیا جائے؟ کہ اس کو ساحر کہتے ہیں. اس کا جو کلام ہے یہ بولتا ہے, اس میں سحر ہے, یہ لوگوں کو کی طرف کھینچتا ہے. جو اس کے پاس چلا جاتا ہے اس کا ہو جاتا ہے. یعنی اس بات کی دلالت کرتا ہے یہ کہ حق جب مغلوب ہے تو اس کے بعد الزامات لگانا شروع کرو. اور سلسلہ نقش بندیہ شاذلیہ میں عملیات کو اس دنیا پہ لگا دے کرتے ان کے پاس اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں کہ جی قرآن کی دلیل دے دیں گے تو ہم کہتے جی قرآن سے بھی جادو ہوتا ہے. مشرکین مکہ والا ہتھیار استعمال کرو. کیا کرو؟ اب میدان میں تو آنے سے رہے, اب مقابلہ تو نہیں کر سکیں گے کیونکہ کسی کی حلال بیوی کو حرام کرنا ہے آپ لوگوں نے, کیونکہ مسجد سے تو ہوتا نہیں ہے. ان سے تو اللہ نہیں پوچھے گا. صاف کسی کتاب میں بھی موجود نہیں ہے. پوری تحقیق کے ساتھ بتا رہا ہوں میں کہ سحر سے طلاق نہیں ہوتی. ٹھپا لگا دو تم سے اللہ نہیں پوچھے گا. یہ اصول جوڑ کے خیال پہ جب ہم دیتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے؟ جب تمہیں یہ خوف نہیں ہے کہ چل بابا دے دو, کیونکہ آپ لوگ جنون سے واقف ہی نہیں. اب کیا عجیب مسئلہ, ایک سوال کرتے زنی ہے, مسئلہ زنی ہے, تو اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. چلو ہو گیا, اللہ نے نقش بندی شادی. میں گیا تھا اسلام آباد, بات کرنے پہ ناصر صاحب ہونا, مفتی ناصر صاحب پی ایچ ڈی کرو, ان سے اس کے پوچھا گیا یہ تو زنی ہے. کیا بات تو زنی ہے, ہر مرض پہلے زنی ہوتا ہے مگر تشخیص کے بعد یقین میں ہو جاتا ہے. جب ماہر اس پہ تشخیص کرے تو وہ یقین ہو جائے گا. اب کتنی بیماری انسان کی وجود کے اندر موجود ہے مگر وہ زنی ہے, لیکن جب اس پر کیمرے چلتے, اس پر الٹراساؤنڈ آئے تو سامنے آ جاتے کہ اس کے اندر یہ بیماری. اور سب سے خطرناک بیماری جو ہوتی ہے اس کو ماہر طبیب بھی پہچان سکتے ہیں, اس کی تشخیص ہر آدمی نہیں کر سکتا. یعنی جس کے علامات بھی ظاہر نہ ہو اور وہ اندر ہو, اس کی تشخیص کون کرتا ہے؟
آپ کو کیجیے علم ہی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو پھر دعویٰ تو ہے نا۔ اس کے قول کا اعتبار تو ہے۔ یہ کیا چیز ہے کہ اس میں مجھے یہ بتاؤ، کیا یہ اس زمانے میں آپ کے نہیں آتا کہ آخر زمانہ میں سے لوگ پیدا ہوں گے جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کریں؟ یعنی میں دو باتیں بتا رہا ہوں، ایک جنون کے طلاق میں یعنی حلال عورت کو حرام کیا جاتا ہے، اور ایک یہ ٹیلی فونک نکاح اور یہ ایس ایم ایس والے نکاح یہ حرام ہے اور اس کو حلال کہا جاتا ہے۔ کیا کہ پورے اپنے تحقیق کے پڑھنے کھول لینا، یہیں بیٹھا ہو گلشن میں مارنے سر بہ کے چوتے مارنا۔ اسی طرح تعویذات حلال ہے حرام، پیسہ لینا حلال ہے یعنی حرام، تشخیص پر پیسہ ثابت ہے حرام۔ یعنی یہ وہ باتیں جو منسوس ہے۔ یعنی مہر کی اہمیت کدھر ہے؟ ابھی میں آپ کو آتا ہوں، ہمارے یہاں یہ جو لکھے کہ ختم اللہ علی قلوب، ختم کہاں یا ذکر کیا؟ یعنی کسی چیز پر ایک مہر بات یقینی ہو جانا، اس پر اس کو مہر شدہ کہتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یعنی ادھر جو اصل چیز اللہ نے فرمایا ختم، مہر، دلوں پہ مہر لگا دی۔ آپ علیہ السلام کوئی بھی خط بھیجتے وہ مہر شدہ ہوتا، خلفائے راشدین جو بھی خط بھیجتے وہ مہر شدہ ہوتا۔ یہی قانون ہمارے امام نے غائب کی وکالت میں توقیل میں لیا کہ اس کا خط مہر شدہ ہونا چاہیے۔ اب یہ تمام چیزیں مجھے بتاؤ، اس کو ہم کدھر لے کے جائیں؟ تو تم خود مجتہد بھی بن جاتے ہو، پھر کہتے مفتی کے لیے دلیل کی بھی ضرورت ہے۔ واہ واہ، ایسے اصول جو تم نے بنائے یا وضع جو قرآن اور اس پر بھی چھوڑ دو اس کو۔ کبھی کبھی حالات ہوتے ہیں، مجبوری ہے، زمانے کے حال کے حساب سے آپ مسئلہ بیان کر سکتے ہو کہ کسی طرح گنجائش نکل سکتی ہو حرام کی، تو وہ بھی صرف صاحب حال کے لیے، عموم میں ہو نہیں جائے گا۔ تو اس میں جو شریعت کے اتنے قوانین ہمارے ٹوٹ رہے، اس کا کیا کریں گے؟ تو آپ کی نظر نہیں جاتی تشخیص کی، مگر دوسرے کی تو جاتی ہے۔ اور شیطان کس کس طریقوں سے حملے کرتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب آ جاؤ، سب سے پہلے اسلام کے اندر آپ کے اندر وسوسے پیدا کرے گا، یعنی اس کی ڈیوٹیاں کیا ہے۔ پھر آپ کے ملک میں، آپ جس ملک میں رہتے ہو اس کا بغض تمہارے دل میں پیدا ہوگا، اپنی عوام سے نفرت پیدا ہوگی، میاں بیوی کی لڑائیاں کرائیں گے۔ جب آپ صوفی بنو گے صوفی بن کے مارے گا، مولوی بنو گے مولوی بن کے مارے گا، عامل بنو گے عامل بن کے مارے گا، حاکم بنو گے اس طرح مارے گا۔ اس لیے اس کو اپنے اس چیز میں پہنچے، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ شریعت کے مطابق جتنے بھی مضبوط اصول ہے اس کو لے۔ یہ خیالات میں
پڑھنے والے صوفی کہاں چلے گئے؟ اب ہم اسی کو صوفی مانتے ہیں جو بہت زیادہ خیالی باتیں کرتا ہو اور اس خیالی باتوں کو ثابت کرتا ہو. یار بہت مشکل ہے اس کو سمجھنا. یعنی کیا کر دیا؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اور حدیث میں سیدھی سیدھی بات ہوگی اور تیری بات کو سمجھنے میں جو ہے انسان کے جو کھوپڑی گھوم جائے گی. اس کی بات سمجھنے میں تجھے پتہ ہے 150 کتابیں پڑھ دینا پڑے گی. یار اس کو کہاں سے لائے؟ اور حدیث میں سیدھی سیدھی بات. پھر کیا بولیں گے؟ حدیث کو کیا کیا؟ پھر آسان سے لفظ کیا بولیں گے؟ اہل حدیث کو کیا کیا؟ اہل حدیث تو تم سب ہو. کیا تم لوگ حدیث کو نہیں مانتے؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی لڑائی اہل حدیث سے کس بات پر ہے؟ اس بات پر ہے کہ وہ حدیث پر عمل کرتے یا اس بات پر ہے کہ وہ فقہ کو غلط کہتے ہیں، تقلید کو شرک سمجھتے ہیں؟ ہماری ان سے لڑائی تقلید کو شرک سمجھنے پر ہے اور ائمہ کو گمراہ کہنے پر. یہ بات غلط نہیں. اگر وہ صحیح حدیث پر عمل کرتا ہے یہ بات غلط نہیں ہے. یہ اپنے دماغ میں رکھنا. ائمہ کے اصول کے مطابق صحیح حدیث مذہب ہے، یہ قول ہے، مگر وہ تقلید کو شرک جو کہتے ہیں خود سے مجتہد بن جاتے ہیں بغیر علم کے، یہ جہالت ہے. یعنی اسلام میں اجتہاد تو ثابت ہے مگر ہر کسی کے لیے نہیں ہے. مجتہد ہر کوئی نہیں، یہ سب بن جاتے ہیں. ہم کریں گے نا حدیث خود پڑھیں گے. وہ ایک گائے میں خود تحقیق کروں گا. میں نے کہا تو کیا تحقیق کرے گا؟ اردو پڑھنے میں ادھر میرا بھائی ہے، تو اردو پڑھا ہوا تو جو ہے تحقیق کرے گا. کیا تحقیق کرے گا؟ یار میں تقلید نہیں کروں گا. میں نے تقلید نہیں کرے گا. دنیا میں ہر انسان تقلید کرتا ہے. جو حدیث آپ نقل کر رہے ہو تیرے پاس اب کیا ثبوت ہے صحیح؟ پھر ہمارے یہاں بھی ایک تعریف کی جاتی تقلید کی، بلا دلیل کسی کی بات ماننا. اس کا لغوی معنی ہے، اصطلاحی معنی نہیں ہے. فقہ کا معنی یہ نہیں بنتا. تقلید تو فقہ کی جاتی ہے، اور فقہ کی اصل تعریف کیا ہے؟ 4 اصولوں پر خود ہی دلیل کے ساتھ فقہ قائم ہے. تو وہ بلا دلیل کیسے ہوا؟ بلا دلیل تو اس کو ہوگا کہ نہ اس کے پاس کوئی قرآن کی دلیل ہو، نہ کسی حدیث کی دلیل ہو، نہ اس کے پاس اجماع ہو، نہ وہ مجتہد مطلق کی کسی بات کو لیتا ہو، خود اپنی آنکھتا ہو. تو یہ بلا دلیل بات ہے. تو اس میں تو یہ خود آتا ہے. یعنی تقلید کو شرک کہنا اس کی بات کی دلیل نہیں ہے کسی کے پاس. یہ خود بولتے ہیں. اب بعض اشعار ہمارے بزرگوں سے ہوتے ہیں، بس کہیں یا آ جائے شرک ہو جائے گا، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو جائے تو بس ڈائریکٹ. اور عقیدے بھی آیات النبی کا رکھا ہوا، عقیدہ بھی حیات النبی کا اور فتویٰ بھی شرک کا آتا ہے. میں آپ سے کسی چیز کے لیے خطاب کر دوں، یار میرا یہ کام کر دو، یہ کام کر دو، یہ کام کر دو، تو پھر تو تم سب مشرک ہو جاؤ ایک دوسرے کو کام کہنے سے. میں آپ سے ادھار مانگنے آتا ہوں پھر تمہیں مشرک ہو گیا. یار اللہ کے لیے میری مدد کر، خدا کا واسطہ ہے تجھے. اب یہ تو پھر پکا مشرک ہو جائے گا کہ اس کو التجا تو اللہ سے کرنی چاہیے. مدرسہ
مدرسے کا چندہ رہتا ہے، مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ کے گھر میں کام چل رہا ہے لہٰذا وہ چندہ لے، پھر سارے مشرکین جمع ہو جائیں گے۔ زندہ آدمی سے مدد مانگنا جائز ہے۔ دیکھو انبیاء، اولیاء، شیاطین سے مدد مت مانگو۔ شرک کہاں آئے گا تمہارے پاس؟ استعانت شیاطین سے، یہ تمہیں تباہ و برباد کرے گا۔ کسی بھی روحانی چیز میں ان کو بڑا مت بناؤ، جن کو اللہ نے بنائے بڑا ہے تو ان کو بڑا بنانے میں شرک کہاں سے آئے گا؟ جو لوگ جوتوں میں رکھنے کے قابل ان کو سر میں مت رکھو، بتوں کے اندر شیاطین ہوتے ہیں۔ پھر بعض اوقات حال میں ایسی باتیں بزرگان دین نے فرمائی تو وہ حال صاحب کشف کا ہے، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ حال میں مکاشفہ لازم ہے۔ اور پھر اتنے بڑے ولی کے اشعار اگر موجود ہو تو پھر وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا مکالمہ ہو رہا ہے، باتیں کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری بات اتنی ہے کہ راز زندگی تم ہو، تمہارے راز تم جانو، تمہارے راز ہم جانو۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں سمجھو، یعنی ایک اللہ آپ کی براہ راست مدد کرتا ہے کسی مخلوق کو براہ راست کرتا ہے، ایک اللہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے فلانے آدمی کے پاس چلے جاؤ۔ اب چار عالم ہے، بسا اوقات آپ کو بیماری ہے ایسی مگر وہ حلال سے ٹھیک نہیں ہوئی، مجبوری ہو گئی، اب تدائی بالحرام سے ہوگی، شفا دینے والا تو اللہ ہے۔ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب ہم سے سوال کیا جاتا ہے نہ وعدہ ہے نہ دعویٰ ہے، تو یہ ایمانی لحاظ سے، مگر عمل کے لحاظ سے آپ دعویٰ کرو گے، کیونکہ آپ کے پاس جو علم ہے اس میں اللہ نے اثر رکھا ہے۔ جب آپ کو اپنے علم پر ہی یقین نہیں ہے تو وہ یقین جو آپ کو اپنے علم سے حاصل ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، اس کا دعویٰ آپ کو کرنا حرام نہیں ہے، مگر ایمانی طور پہ کیونکہ میری گارنٹی نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، اس کا میں نہ دعویٰ کرتا ہوں نہ وعدہ کرتا ہوں، مگر جب تک میں زندہ ہوں جو علم میرے پاس ہے بطور عمل میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ یہ فرق ہے کہ ایمان یہ رکھنا کہ ہر کام اللہ کرتا ہے، اور عمل یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ نے وسیلہ بنایا، تو وسیلے پر اپنے یقین رکھنا یہ آپ پر لازم ہے۔ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں اس کا جن نکال سکتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں نہیں نکال سکتا، تو آپ اگر دعویٰ کرو کہ میں نکال لوں گا تو پھر تم اس سے کیا مشرک ہو جاؤ گے؟ یہ تھوڑے ہمارے جو وہ دوسرے برادران ہیں نا ان کے عقیدہ تھوڑا سخت ہے، خواہ وہ جائز کو بھی حرام کیا ہو، تو اگر ان کے مذہب پہ ہے آپ سجدے تعظیمی حرام ہے، شرک نہیں ہے، مگر وہ شرک ہے بلا دلیل بات ہے، کیونکہ اللہ نے شرک کو کبھی جائز نہیں فرمایا گئی۔ مگر وہ مشرک کے فرق پہ لگا دیتے، اصول کو سیکھو۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا اللہ تعالیٰ نے، سجدہ تعظیمی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے لے کر سب نے سجدہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام قرآن سے ثابت ہے، یہ سجدہ تعظیمی ہے، اس وقت حرام ہے، اس وقت جائز تھا۔ اصول اس میں حرمت کا آئے گا لیکن شرک کا نہیں آتا۔ یہی چیز ہے کہ ایک مذہب اس کی پھر اب وہ حنابلہ اس میں اس وقت کے موجودہ وہابی وہاں بنسبت کہا کہ ان کو چھوڑ، ان کو رہنے دو، اکثر چیزوں کو انہوں نے نہیں لی، مگر یہ احناف کا مذہب تو نہیں ہے۔ اب میں آپ کو
مولانا طاہر رحمۃ اللہ کی خود کتاب ہے، جا کے پڑھو، رد البدع کے نام سے. اب انہوں نے خود اصول لکھا ہے کہ وہ مسنون اعمال جن کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دیا اس کو ذکر کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے، یہ خود لکھا اصول لکھا ہے. پھر آگے جو ہے نا حلقہ ذکر پر خود جو ہے نا رد فرمایا، جبکہ حلقہ ذکر ہی تم اس وقت مردہ ہو چکے، انہی سنتوں کو زندہ کرنا ہے. تو مسنون کا کیا مطلب ہے؟ مجالس ذکر ختم ہو چکے. اب یہاں لڑائی نہ مجالس ذکر پہ نہ حلقہ ذکر پہ، بلکہ یہ جو پیر بنے ہوئے یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان حلقوں کو لگا سکتے. یہ یاد رکھنا، یعنی علم کے حلقے سب کچھ لازم ہے، مگر اس کے لیے شخصیت جو ہے وہ معتبر نہیں ہے. ان میں وہ استعداد، اس پر لڑائی ہوئی. کچھ بات والوں نے اپنا، یعنی وہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں یہ چیز اتنی ہے تو آنے والا پیر صاحب جو ہے نا 50 قدم آگے بڑھ جاتا ہے شاگرد، وہ 2 منجن بڑھا دیتا ہے. میرے بارے میں ایک بات مشہور، میں کہ پشاور تیرا حضرت کے سفر پہ جا رہے تھے تو جنات نے وہ کالی اور ڈرم لے کر آئے پیٹرول کا. ایک کہاں سے مشہور کر دی، کس سے مشہور کی ہے؟ ریتریش وہ ڈرم شامنا میرے کو آئے کہ میرے پیسے کھاتے ہیں ڈرم ہی لیا لگے. یعنی خواہ مخواہ وہ جھوٹے واقعات جو ہے وہ آپ کے ہاں گردش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق جنات سے. تو آپ کیا کہ حضرت کو جو ڈرم لے کر آئے اور ڈرم کو پیٹرول کا پورا کالی ماتا سے لگا دے، کالی ماتا کی لوگ عبادت کرتے، حضرت کو ڈرم منگوائے. جھوٹے بلا تحقیق باتیں کرتے ہو، مضبوط باتیں کرتے ہو. جب تمہارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو اگلے والا مطلب خود اپنے سے واقعات مشہور کیے ہوئے. وہ والے والا حاجی صاحب سوچتے ہیں بس فلانے سے زیارت ہو جاتی ہے، اس کو نظر آ رہا ہے. حاجی صاحب نے کبھی نہیں بولا کہ مجھے زیارت کرتی ہے، مگر ان کو پتہ چل رہا تھا. خود ہی بنا دو. میرے بارے میں اب یہ مشہور کیا کہ جی اس کے پاس جو ہے جنات نے اس کا ڈیزل کا ڈرم لے کر آئے. تو ڈیزل کا ڈرم کدھر ہے؟ ہم نے تو ڈیزل کا انجن بیٹا کے پیٹرول کا لگایا. یہ کام مشہور ہے، یہ باتیں مت کرو، میرا تحقیق باتوں پر کان مت دھرو. یعنی یہ چیزیں کیا کرتی ہے آپ لوگوں سے، جن کو ہم یوں دکھاتے ہیں ایسے ایسے بول دو، جن ہم یوں دکھاتے ہیں پھر دیکھنا کتنے مارکیٹ بن جاتی ہے. یہ انسان کی ایک نیچر ہے، اس کو جو چیز دیکھنے کا شوق ہوتا ہے نا وہ مجھے دکھا دو، پھر دیکھنا تمہارے پاس آ جائے گی. اور ایک روحانی آپریشن، پتھری بغیر آپریشن کے روحانی آپریشن کریں گے، جنات آپریشن کریں گے. یہ آتا ہے مجھے نہیں، اسی میں جھوٹ نہیں بولتے سے، کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہمیں یہ آتا ہے، سب آتا ہے. آپریشن کس طرح ہوتے ہیں، جنات کو کس طرح، ساری چیزیں آتی ہیں. ٹائم نہیں، اب انہوں نے اشتہار لگایا ہوتا ہے. تو ایک بار حضرت وہ گئے تھے، میں نے کہا اگر یہ میرے ریکارڈ اتنی بڑی فائل بنا دوں اسے مارکیٹنگ نہیں کرنا. آج کے لیے کدو سے آپریشن، لا سے آپریشن، چلو یار. اچھا لوگوں کو تو بیمار کو تو کیا چاہیے؟ آپ بولو گے آپ کو پتہ ہے کہ ساری دنیا کوئی دل کے بیمار، اس نے تو آنا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے دل کا مریض میرے پاس ضرور آئے گا. اب وہ ٹھیک ہو گیا نا، اس کی کوئی گارنٹی تھوڑی، اب رش لگ جاتا ہے. ہم لوگ یہاں ایک مریض کو ٹھیک نہیں ہے، یہ 50 جو ہے مریض کھڑے کر دیتے ہیں. اب لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں، اکثر میرے پاس میں. تو پتہ کیوں جاتے ہیں میں تمہیں بتاؤں، لوگ ذکر نہیں کرنا چاہتے. اور یہ مسئلہ جو ہے نا سب سے زیادہ مولویوں کے اندر خود موجود ہے، پیروں کے اندر.
یعنی علاج ہمارا ایسے ہی ہو جائے، ہمیں کچھ نہ پڑھنا پڑے، سارا دن ہم صرف تقریر کرتے رہے مگر ہم ذکر نہ کریں۔ بریانی ہم خود کھائیں مگر اور کوئی نہ کھائے، سارا کام ہم خود کریں مگر دوسرا نہ کریں، لیکن جب ذکر کا ٹائم آئے تو وہ اور کرے ہم نہ کریں۔ میں نے کہا ذکر کے بغیر اس کا علاج ہے ہی نہیں پورا، اگر آپ کو کامل علاج چاہیے یہ ذکر کرنا پڑے گا۔ این خیال اس کو بگڑا ہی تم لوگوں نے بگڑا ان سب کو، فضائل سنا سنا کے، کتابیں لکھ لکھ کے، یہ سارے بیمار تم لوگوں کی وجہ سے۔ خود ایک ذکر کیا نہیں، کتاب سے چھاپا، آگے 22,000 مرتبہ ایک آیا میرے پاس، جی یہ 45,000 مرتبہ بسم اللہ کا طریقہ لکھا ہے۔ میں نے کہا یہ جو 12 لاکھ پڑھ چکے ہیں بسم اللہ کا طریقہ نہیں تھا جو تو ابھی 45,000 کے پیچھے پھر رہا ہے۔ یعنی شوق ہے ایک کتاب میں، تو لکھ دیا 22,000 پڑھو، یہ ختم کرو، وہ ختم کرو، اور حضرت صاحب نے خود ختم نہیں کیا ہے۔ اب تو لوگ تو ساتھ ہے وہ پریشان، 10 ادھر سے 5 چھوڑتے ادھر 6 ادھر، ختم خواجگان جھولتے، پھر یار سارا پسام پہ چنا کام تو ہو جاتا ہے، پھر جنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب کام بتاؤ میں کیا کروں، میں تجھ کو کہوں میں کس کو کہوں؟ تب پھر پیر صاحب کے پاس آتے ہیں کہ حضرت یہ کیوں، یہ تو میرے کوئی پتہ نہیں تھا، مردہ تو زندہ کر دیا، اس کو لٹائے گا، ایک نشد دو شد۔ یہ سارا معاملہ یہ، تب انسان پڑھو تو صحیح، انسان ہے کیا؟ یہ ناسود میں ہے، یہ ملکوت میں ہے، یہ جبروت میں ہے، یہ لاہوت میں ہے، اس پر جادو ہے، یہ روحانیت ہے۔ تم عاملوں کی بات کرتے تم کاملوں کو بھی کچھ پتہ نہیں۔ لاہوت جبروت تو ہے نہیں۔ اب حضرت نے فرمایا کہ نہیں ہے، وہ مرید کیسے اس پہ گھومے گا، لیکن وہ جو کیفیاتی طور پہ بندہ ہواؤں میں گھوم رہا ہے، تو جس بزرگ نے کہا کہ یہ اس چیزوں میں نہیں ہے تو انہوں نے ذکر اتنا رکھا کہ تم لاہوت میں جا ہی نہ سکے، سمجھ گئے؟ اس کے لیے ذکر کا جو معیار ہے انہوں نے اتنے رکھے کہ تم ناسوت میں رہے، کبھی تو لاہوت میں جا ہی نہ سکے، 5 وقت نماز پڑھ اللہ اللہ کر، اس سے آگے نہ جا، لیکن جب تو ہزاروں کی تعداد کو کراس کر گیا تو تو ملکوت ناسوت سارے خود بخود کراس کرے گا، پھر تو کرے یا نہ کرے تو دلدل میں پھنس چکا ہے، تیرے کو کوئی اور ہی نکالے گا۔ میں تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا نہیں، تیرا ذکر میری زندگی۔ تو آپ ناسوت کا اس کا علاج کس طرح کرو؟ ادھر ایک جن لٹک جاتا ہے، میں کبھی کبھی حیران رہتا ہوں، سوچتا ہوں کہ اس حد تک ہم لوگ گئے اتنی چیزوں میں، یہ خراب تو وجہ ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا، جس نے کچھ نہیں کیا اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ ہے کہ بابا کیا کر لے گا، مارنا میں تم لوگوں کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہم کو مار سکتے، اندر کچھ کے ایسی ایسی باتیں بول رہا ہوگا۔ اب تم بھی کوئی یار واقعی ادھر سے جتنے لوگ آئیں گے مارکیٹنگ والے، یار یہ تو اس کا علاج تو واقعی تو خطرناک ہے، تو میں یہی تو تم لوگوں کو بتا رہا ہوں مولوی صاحبان پہ کہ ادھر آؤ نا، اس کو رکھو اور باب الجنون میں رکھو۔ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ جو علامات آپ نے لکھی ہے یہ 1 منٹ میں ٹھیک ہونے والی، جو تم سمجھتے ہو زمین اور آسمان کو نہ پہچان کے بے ہوش ہو جائے، جن کو 2 تھپڑ لگاؤ 5 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس حرامی کو جو سب کچھ یاد ہوتا ہے نا اور ہر چیز اس کے کنٹرول میں، یہ لا علاج مرض ہے، کسی کا بم ٹھیک نہیں کرتا، 6 سال 5 سال بندے کے کھا جاتا ہے، یہ خطرناک ہے۔ تو آپ کے ہاں خطرناک کی کوئی حیثیت ہی نہیں دی جاتی۔ ایک ہے ہڈیوں کا بخار، ایک ہے عام بخار۔ اب عام بخار جو تپ رہا ہے کہ یار یہ خطرناک بخار ہے،
حالانکہ اس بخار کو پانی پلاؤ تو پیناڈول دو پلا دو، لیکن جو ہڈیوں کا بخار ہے وہ نظر تو نہیں آتا، لیکن ہوتا خطرناک ہے، انسان کو اٹھنے کے قابل تک نہیں چھوڑتا، تو آپ کو نظر نہیں آتا تبھی یہ مہارت شرط ہے۔ ہمارے حضرت کے 7 لاکھ روپے کے ٹیسٹ ہوئے، 7 لاکھ سمجھتے منہ سے بولے جاتے ہیں، مگر بیماری نہیں آتی، مگر ایک ماہر ڈاکٹر کے پاس گئے، اس وقت اس کی 1000 روپے فیس تھی، مجھے دیتے ہوئے تو موت آتی ہے کہ 1000 روپے، 1000 روپے فیس رکھی ہوئی، اتنی زیادہ ہے، میں بہت کم رکھی ہے، تو انہوں نے یوں دیکھا، اب دیکھو 7 لاکھ روپے اور 1000 روپے میں فرق نظر آیا، یہاں پاؤں رکھاتا تھا، یہاں پر چند جگہ پہ مولانا یہاں درد ہوتا تھا، اسی وقت بولی اس کو بون کینسر، اور ٹیسٹ لے کے لئے وہ کرایا، اسی میں کینسر لے کہتا ہے ماہر کی نگاہ۔ اسی طرح میرے پاس بھی جب آؤ گے تو بس لاکھوں روپے سے بچ جاؤ گے 1000 روپے میں، مجھ تک پہنچتے پہنچتے تو ہزاروں لٹا چکے ہو گے لاکھوں۔ اس لیے میں نے 1000 روپے رکھے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ملاقات بھی آتے بیچارے، میں نے کہا او ایک آیا تو شاگرد ہے، کھانا خراب شیخ کے پاس بیٹھ پر جانا ہے، اور یہ ہمارے سینئر بھی ہوتے ہیں عجیب اپنی جو ہے منجن بانٹتے رہتے ہیں، جب ایک بندہ مجھ سے مل گئے تو تم کیا اس کو جو ہے اپنا منجن بانٹتے ہو، تیرے کو کہہ دیتا ہوں بہت بڑا آ گیا تشخیص کرنے والے، عام لوگوں کے علاج کے لیے، اس کے لیے میرے شاگردوں کا علاج تمہارے پاس کا کام نہیں ہے، اس کو میرے پاس بھیج، بس جس نے سیکھ لیا وہ سیدھے شیخ کے پاس پہنچے، ادھر ادھر مت جانا، ورنہ پھر مرغیاں مرغا سب کچھ کٹواتا رہے گا، منہ کھلا بھائی آسمان نے چینگیں نہیں ہوئی۔ وہ ایک کہہ رہا تھا حضرت ابھی میں نے صرف تمہیں جنات کا سکھایا، میں تمہیں عناصر تھوڑی سکھایا کہ عناصر کس طرح سیٹ ہوتے، تم لوگوں نے سیکھا ہے حواس کس طرح کنٹرول ہوتی ہے، تم لوگوں نے تمہارا پیو کو بھی میں نے سکھایا ہے، میں نے کلاس نہیں بھی ہے، تم لوگ کیا سکھاؤں گا؟ یہ کس وقت کدھر گھوم رہا ہے تمہیں پتہ ہے؟ تمہیں ہر وقت جن نظر آئے گا، اس میں تشخیص صحیح کر دیو، غلط نہیں ہے، مگر ہے اس وقت کیا یہ پتہ نہیں چلے، کس وقت مریض کو کس وقت ضرورت ہوتی ہے، اس تک پہنچنے کے لیے اگر یہ نصاب کے ساتھ نصاب تمہیں سکھایا جاتا ہے کہ تم اتنے قابل ہو جاؤ کہ تم عوام کے علاج کے ہو جاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کل ہو گیا، تو بے وقوفی ہوتی، بعض امراض شیخ کی صحبت سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، قرآن میں جو نسخہ ہے اس کو یاد رکھو، اب یہاں کیا ہے متقی شیخ کی صحبت میں بیٹھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس کا ایک راز ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، جب تم نے تقوی اختیار کری تو اب کیا کرو، کونوا مع الصادقین، تو اب تمہاری صحبت شیخ کے ساتھ ہی تمہیں بچائے گی، اب جو تم پہ رجعتیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ تم شیخ سے کٹ گئے ہو، کیونکہ تم خود شیخ عبدالقادر جیلانی بننا چاہتے ہو، اب وہ آیا بیٹا اور ٹھیک ہو کے چلا جائے گا، اس کو کوئی علاج کی ضرورت نہیں، بس اس کی روحانیت میں کمی کیا ہے، اب نیا آدمی آئے گا تو وہ سیکھے گا اور پرانا مراقب ہو کے شیخ سے فیض حاصل کرے گا، اس کو سوال کی ضرورت نہیں ہے، سوال کہاں بند ہوتے ہیں جب وہ نصاب طے کر لے، اب کیا رہ گیا اس کو سوال کرنے کا، اور ایک ابھی کتاب لے کر نہیں گیا، سوالات کی برمار ہوتی ہے، پہلے وظائف پورے کرو اس کے بعد سوال کرو، جب تمہارا وہ کورس طے ہو جائے پھر آ کر اپنا فیض حاصل کرو، اللہ اللہ خیر سال، صحبت کبھی بھی نہیں چھوٹ سکتی، نصاب طے ہو جاتا ہے، صحبت مرتے دم تک نہیں چھوڑ سکتی، یعنی یہ عمل کا صیغہ ہے، بیٹھو گے بھی اور بیٹھتے رہو گے بھی، اور وہاں نہیں پھر قبر پہ آ کے بیٹھو گے، مجاور بن کے دعا کرو گے ہمارے لیے انشاءاللہ۔ امام شافعی بھی کسی مسئلے میں تھے، امام ابو حنیفہ کی قبر پہ جاتے تھے، دیکھو مجتہد مطلق ہے،
تو یہ خاص لوگوں کے لیے تھے، پہلے بتایا خاص لوگوں کی جان نہیں چھوٹتی۔ آج بھی اگر کسی مسئلے میں ہوتا ہے تو مشائخ کی زیارت ہو جاتی ہے۔ ابھی میں تمہیں ایک اور خواب سناتا ہوں، پھر کہیں گے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ ہے۔ میں نے اس دن گیا پشاور کے، میں خواب دیکھا تو کہ حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے پھر خلافت۔ تو میں کہتا ہوں حضرت میں تو سنا آپ نے مجھے خلافت تو دے دی، سند میں مگر توجہ نہیں دے دی۔ فرمایا توجہ بھی دیکھا کہ توجہ اس کو زراز ہے، ایک تو میں بتا رہا ہوں توجہ اجازت سے منتقل ہوتی ہے، اور اس سے پہلے وہ مجھے یعنی سانس پھولنا شروع ہو جاتی ہے، اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ میں تمہیں دے چکا، تو میں خواب میں کہتا ہوں حضرت مجھے توجہ اتحادی بھی عطا فرمائے۔ تو یہ چیزیں تو اتنی بڑی مجھے بھی رکھ لینا، تب بھی میرے شیخ سے میرا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ کبھی زیارت یہ خواب میں تم ہوگا۔ تو آج بھی جو فیض ملے گا اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، وہ آتا شیخ ہی کی شکل میں، رہنمائی اسی سے ہوگی، چاہے وہ خواب سے ہو، متوجہ کر دیا جائے گا، یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ لیکن جو اس سے واقف نہ ہو ان کو کیا پتہ ہے، بیچارے تم لوگوں نے تو طے کیے نہیں، تو ان سے سیدھا سیدھا جو ہے نا فقہ پڑھی ہے، تو روحانیت تھوڑی پڑھی ہے آپ لوگ۔ جس نے پڑھی اس سے پوچھو۔ اب جنات کس کے نام سے بھاگتے ہیں؟ میرے نام سے بھاگتے ہیں، ان کے نام سے بھاگتے ہیں؟ کس کے نام سے بھاگتے ہیں؟ جنات میں کون مشہور ہے اس وقت؟ جو کرامات دیکھی حضرت کی کہ جن ان کے نام سے بھی بھاگتے تھے، تیرا ایک نام سے تو مرغی بھی نہیں بھاگتی ہے۔ اب کیونکہ ادارہ جو یہ پڑھ چکے تو کہتے کہ زمان ٹھیکیدار بنے، میرا شیخ ہے، یہ نا ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت لو، ایسے نہیں ہاتھ میں، ایسے نہیں دور سے، ایسے بھی آمنے سامنے۔ ایک مولوی ہے جنہوں نے کہا اس کا سالہ سمجھتے جو اس کے بیوی کا بھائی ہے، وہ گواہ ہے، وہ میرا لانگوٹیا اس کے سامنے میرے بیٹھ پہلے گھر میں تحقیق کرو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ باقی ٹیلی فونک رابطے مشائخ سے ہمارے رہے، ہم ان کے نام سے اپنے آپ کو شو نہیں کرتے، مگر وہ بے غیرت بیٹا ہوگا جس کو فیض ملو اپنے باپ کا نام ہے، جس کا کوئی باپ نہیں ہوتا نا وہ حرامی ہوتا ہے۔ آپ لاکھ ہو کرو، آصف کا علاج مشائخ کی نگاہ جس پہ پڑ جائے، یہ کہتے ہیں نا تعویذات۔ جب ہم نے فون کہتا میں نے اس وقت غازہ سے کہا میں دے سکتا ہوں، میں دے سکتا ہوں، ذکر کرا سکتا ہوں، میں کرا سکتا ہوں۔ عبدالرحمن نے اٹھ کے فون کہتا تم نہیں کرا سکتا، شیخ کی نگاہ ہے، اس کو منع کر دیا۔ اور وہی ہوا جب میں نے اس میں قدم رکھا تو میں آگے بڑھتا گیا، اور جب بھی کرتا ہوں پاگل ہو جاتا۔ جب بھی کوشش کی، کسی بھی پیر سے کوشش کی، وہ مینٹل ہے۔ اور میں اسی چیز کو لے کے چلتا رہا۔ اپنے نظام ہوتا ہے، اپنے شیخ کا ایک تعلق ہوتا ہے، بعض چیزیں اللہ تعالیٰ ان کی روح سے انسان کو منتقل فرماتے ہیں، کیونکہ دینے والی اللہ کی ذات ہے، شیخ اس کا وسیلہ ہوتا ہے، اس کو بعض وصال کے بعد بھی منتقل ہونا شروع ہے۔ اب یہ روحی فیض کیا چیز ہے؟ یہی تو ہے۔ اب یہاں سے سفر چلا پھر پیچھے، تو آپ
اس دور میں اس کا انکار کیا جاتا ہے. خواب اس کو کچھ نہیں سمجھتے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ تعبیر آتی نہیں خواب کا انکار کرتے, کیونکہ اس سے اگر ہم پوچھیں گے کہ بھائی تم اتنے بڑے عالم ہو تمہیں خواب کی تعبیر نہیں آتی, تو انہوں نے کہا یار کون خوابوں کی تعبیر دے گا, ایسے کرو خواب غائب کر دو. کوئی مسلمان ہے ہی نہیں, اس کو خواب کیا کر رہا ہے. تو میں نے دلیل دی کہ خواب سچا دیکھنے کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں, کافر کو بھی نہیں کرنا. قرآن اس بات کی دلالت کرتا ہے. اب کیا کرو گے؟ جی خواب ہوتا نہیں ہے. انسان اور گدھے کے اندر فرق یہ ہے کہ گدھے خواب نہیں دیکھتے, جانور اور انسان خواب دیکھتے. یعنی آج انسانوں میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ کشف جانوروں کو بہت تیز ہوتے ہیں, بتا دوں کہ حس تم سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے, مگر وہ خواب نہیں دیکھتے. خواب کون دیکھتا ہے؟ یہ چیزیں اب نہیں آتی, بار کرنا. اسی طرح جادو کیا ہوا, اس کا معتزلہ کا عقیدہ چلا. معتزلہ کہتے ہیں نہ انسانوں پہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے, ثابت ہے ایمانیات میں سے, اس میں سے, کیونکہ قرآن میں تذکرہ تو ایمانیات میں سے, لہذا ہماری اہل سنت والجماعت ہم کہتے ہیں یہ عوامل میں سے, یہ انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے. یہی وجہ ہے. اب آپ ایک آدمی آتا ہے, مجھے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا, میرے کو جن تک مجھے پتہ ہی نہیں میری کیفیت کیسی ہوگی, اور میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے, تو آگے سے یہ جواب دیں گے طلاق کیا محبت میں کی جاتی ہے؟ طلاق محبت میں دی جاتی ہے, آسان سا لفظ ہے بزرگوں کا. تو آپ قرآن نہیں پڑھا آپ لوگوں نے. اس وقت آپ کی تفسیر کے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ادھر سے بندہ ایک ادھر سے بندہ, پہلے ایک کی سنیں پھر دوسرے کی بھی سنیں, پھر دونوں کی بات کو صلح کرائے, پھر نہیں ہو تو باہم اس رضامندی سے طلاق ہو جائے. یہ محبت کی طلاق کا طریقہ تو اللہ نے سکھایا ہے. اب اس کی گہرائی میں جائیں گے تفسیر میں تو بہت, تو اس میں ایک کہ جنون والے کی طلاق تو ہوگی اسی طرح جرگے کے ذریعے, تو منہ سے بولے گا تو قاضی دے گا, فسخ نکاح کرائے گا, تنسیخ نکاح ہوگا, نکاح کو فسخ کر دے گا, اس کے منہ سے تو نہیں ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا کہ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے, یہ خود لڑ رہے ہیں, کوئی وجہ ہے. تو جب صالح ہوگا, اس کے پاس کچھ علم ہوگا, تو دونوں کی سنیں گے کہ آیا یہ باہمی لڑائی یا کوئی چیز اور ہے جو اس کے اندر اپنا کام دکھا رہا ہے. مگر اس چیز کو چھوڑ دیا کہ ہم اس کو جھوٹا سمجھ لیتے ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ جب اس کو کہتے ہو کہ ساری دنیا جھوٹ بولتی, تو پھر سچ کون بول رہا ہے؟ ہر آدمی جھوٹا ہو گیا, تو پھر سچا کون ہے؟ تو ظن المؤمنین خیر ہے, مومن پر خیر کا گمان کرنا. مقصد یہ نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہم حلال کو حرام سمجھے, اس کا کیا جواب ہے؟ بس منہ سے نکلا نہیں, یہاں بیٹھ کے خیال میں اس نے لڑکی سے نکاح کر دیا, تو میں خیال میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے فلاں کو بلایا, فلاں سے بس ڈھونڈ. اس نکاح کے بارے میں کیا فرماتے علماء دین؟ نکاح ہو گیا ہے, چھونے سے شیخ حمید بیعت ہے بھائی, کسی کے بھی بس ہاتھ لگایا بیعت ہو گئی, خانقاہ میں داخل ہوتے بیعت ہو گئی, نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی حول ہے, بس ہو گیا نا, میں نے بول دیا بس ہو گیا. آپ کے پاس مسئلہ آتا ہے, یہ پوچھنے بھی کی اس کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ کیا اتنا, یہ نہیں کہ بھائی آپ نے محفل کا انعقاد کس طرح کیا تھا. میرے پاس میں نے جواب دیا, تو آگے سے انہوں نے سوال بھیجا کہ دو لڑکے بالغ اور لڑکی کے ایسے نکاح کے بارے میں کیا حکم. میں نے جواب دیا سوال مجہول ہے. زید نے نکاح کی مجلس نہیں لکھی کہ اس نے زید نے مجلس انعقاد مجلس کس طرح کیا تھا.
پہلے اس کا جواب لاؤ پھر ہم تمہیں جواب دیں گے. زید نے نکاح کر لیا، بس زید نکاح ہی کرتا رہے گا اور کوئی کام نہیں کرے گا. 4 نکاح تو اسلام میں جائز، ہر جگہ زید نے نکاح کیا تو باقی کون کرے گا؟ جب جواب بھیجتے تو آگے سے یہ آتا ہے، میں نے کہا سوال مجہول ہے مفتی صاحب کو. میں نے کہا اس کو بولو کہ آپ جو ہے نا جواب غلط دے رہے ہو. آپ سے میرا سوال ہے کہ زید نے نکاح مجلس کس طرح کی، فتویٰ اس پر آئے گا. زید تو بولتا رہے گا میں نے نکاح کیا ہے، اور انعقاد مجلس شرائط جو پائی جائے گی اس کے مطابق نکاح کا فتویٰ آئے گا. تیرے بولنے سے تھوڑی آئے گا میں نے فلاں سے نکاح کر لیا. ہم بھی تمہاری طرح سمجھتے تھے. اللہ نے اصلاح کرا. ایک ایک چیز جا کر کے بار بار پڑھو. میں جنون کے بارے میں جا کے علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو پڑھا، ایک دفعہ پڑھو، پھر پڑھو فتاوی شافعی، پھر پڑھو. صفحہ نمبر بھی بتا دیتا ہوں، جلد نمبر 3 244 ہے. اچھی طرح پڑھا. یہ کہتے ہیں نا ارادہ بھی نہ ہو علم ہو، وہ کہتا ہے ارادہ بھی ہو علم بھی ہو قصد بھی ہو، بندہ مجنون ہو تب بھی طلاق نہیں ہو. اور انہوں نے جو یہ بے لا ارادہ فرمایا ہے، ان کے پاس کیا دلیل ہے پہلے یہ پیش کریں، اور اس کے دلائل تو ہم تمہیں دکھا دیں گے کہ موجود ہے. اچھی طرح پڑھنا ہے، بار بار نہیں بتاؤں گے، شروع سے لے کے آخر تک. باب السکران سے شروع کرو، پھر جنون میں داخل ہوگا، پھر سب. آپ سے سوال کیا بھائی آپ مفتی ہو، انسان پہ اثر آ گیا، یہ اصطلاح شیطان ہے. وَيُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہ جادو ہے. وَيَتَخَبَّطُ الشَّيْطَانَ مِنَ الْمَسِّ، اس کا قرآن کی دلیل. فقہ میں حدیث میں آئے گا رفع عن ثلاث، مجنون اس کی طرح حتیٰ کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے. یہ اس کے مطابقت سے سوال آئے گا. پھر اصطلاح شیطان والی عبارت آئی، پھر نیچے آئے گا عرف خان مجنون، پھر پوری عبارت آئی. اس میں صاف لکھا ہوا ہے فلا یعرف، کوئی نہیں جانتا تھا، تب بھی اس کے قول کا اعتبار ہے. مفتیان حضرت اسی میں تم پورا بتا رہا ہوں تاکہ تم پہلے حدیث اشکال نہ کر سکے. پہلے قرآن لائے، پھر حدیث لائے، پھر فقہ کی 2 عبارت لائے، فتویٰ حل ہو گیا. پوری لکھنے کی ضرورت نہیں، کہاں سے شراب کو ڈالا، بس اتنی سی جو حکم ہے وہ تو اس سے اصل حکم لکھا ہے. اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی اس پہ یہ معاملہ ہوا ہو تو دوسری مرتبہ بھی اگر اس کے اوپر بار بار یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کی بات بلا برہان مانی جاتی ہے. یہ چیزیں تھوڑے سے تحقیق کے دروازے کھولو، یہ موجود ہے. یہ غضبان کی حالت میں لگا ہوا ہے، یعنی غصے کی کیفیت فقہ میں موجود ہے، جنون نہیں. ایسا غصہ جو انسان کو آپے سے باہر کر دے، اس کو جنون میں داخل کیا انہوں نے. آپ نے کہا جی قصد، میرا سوال یہ کہتے ہیں جی بلا قصد اور ارادہ، تو اس کے لیے پھر بلا قصد، اگر اس کا قصد اور ارادہ اس میں غصے کی بھی شرط ہے، وہ ایسے بھی دے سکتے ہیں. اس طرح کنائے الفاظ میں ٹپاٹپ ہمارے ہاں فتاوے آ رہے ہوتے ہیں، مگر جواب یہ کہتے ہیں کہ اس کی نیت کیا تھی، تو ہم جواب دیتے ہیں کہ نیت نہیں تھی نا. ایک شخص کو پتہ ہے کہ میری بیوی طلاق سے فارغ ہوتی ہے، تو دوسرے الفاظ کیوں استعمال کرتا ہے؟ تو یہ اس کی نیت کی دلالت کر رہا ہے نا کہ یہ نہیں دینا چاہتا. جب یہ دینا چاہتا ہے تو اس کو پتہ نہیں کہ بیوی طلاق سے آزاد ہوتی ہے، مگر یہ دوسرے الفاظ بول رہا ہوتا ہے. دفع ہو جاؤ، باپ کے گھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، تو سیدھا سیدھا بول دو. تو اس کا مطلب ہے کہ جب بیوی طلاق مانگ رہی ہے اور یہ طلاق نہیں دینا چاہ رہا تھا اور الفاظ اس کے نئے کے استعمال کر رہا تو اس بات کی دلالت نہیں کرتا کہ دینا نہیں چاہتا. پھر قصد اور ارادے کے لیے جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب قصد اور ارادہ غصہ پھر اس کے لیے ضروری تو نہیں، وہ تو ایسے بھی دے سکتا ہے. تو اب ایک انسان کے اندر جب طاقت تھی اور اس کا ارادہ اور قصد بھی تھا، مگر جب تک وہ صحت مند ہے وہ اس چیز کو ظاہر نہیں کر رہا، اور جب تک وہ ظاہر نہیں کر رہا وہ ہوتا نہیں.
لیکن جب اس پہ جنون طاری کر دیتے تو اس کے آسان کام چھوڑ دیتے، اس کے منہ سے نکال دیتے، تو تم کس طرح کہو گے اس پر؟ یعنی ٹنکی آدمی نا، اب جب یہ صحت مند ہوگا کبھی بھی گالیاں والی اتنا نہیں دے گا، لیکن اس کو ذرا ٹنکی کرو تو پھر دیکھو ماں بہن اندر سے جتنا غبار ہے سارا باہر نکالے گا۔ یہ جتنے بھی بعض جو ہے تحقیق کرتے تو شراب پلا کر کے کرتے تھے نا، تو سارا منہ سے اگل دیتا تھا، کیونکہ اس وقت اس کے راز نہیں رہ سکتے۔ تو قصد اور ارادہ اگر اس کا راز تھا تو بحالت صحت اس نے اس کو ظاہر نہیں کیا، اور کسی بیماری کی وجہ سے بے اختیار ہو کر وہ ظاہر ہو گیا، اس میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ قول مضبوط ہے۔ باقی جتنے بھی اس نے اگر نیت کر لی تو اس کیونکہ بعض یہ مولویوں کی چیز ہے کہ اس کو آپ الفاظ صریح میں استعمال کرتے ہو، صراحت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جس کا معنی کہیں اور فٹ ہی نہ ہو سکے، یہ صریح ہے۔ آزاد اور حرام ہر جگہ بولا جاتا ہے، ہر جگہ طلاق نہیں بولی جاتی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ اگر نوکری سے فارغ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں فارغ کر دیا، تو وہ شیخ نوکری سے فارغ کر دیا، تو میں نے کہا سیٹ یہ کیوں نہیں بولتا جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی، تمہیں اس نوکری سے طلاق دی جاتی ہے۔ جب آپ ایک جگہ دلیل پکڑتے تو دوسری بھی پکڑو۔ یہی وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ایک رخ کو تو دیکھتے ہیں پھر دوسرے کو نہیں دیکھتے۔ اس کی نیت ہوگی یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور بھائی ایک آدمی کو پتہ ہے کہ طلاق سے بیوی فارغ ہوتی ہے مگر وہ نہیں دے رہا، تو یہ دلالت کر رہا ہے، یہ دوسرے الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ بس تھوڑا سا یہ معاملہ ٹل جائے، تو بس اس کی نہ دینے کی نیت آپ کے پاس آتے ہیں، یہ آپ نے پکڑ پڑا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ کے اندر مسائل موجود ہوں گے، یہ بھی اس علم کی برکت ہے، یہی چلہ کشی کی برکت ہے کہ آپ پر اللہ انسان کھول دیتا ہے۔ جب اس احکام کا تعلق انسانوں سے ہے، شریعت کا تعلق انسانوں سے ہے، ہمارے نظام حیات سے، جب آپ چلے کرتے اور جب آپ پر انسان آپ پر کھل جاتا ہے تو آپ کو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ مسئلہ ادھر فٹ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب آپ انسان کو پڑھائیں گے آپ نے تو آپ کہتے ہیں انسان کی عقل ہے، انسان کی روح ہے۔ اب عقل والے کے احکام کیا؟ علماء۔ روح کے احکام کیا؟ صوفیہ۔ جسم کون ہے؟ عام انسان ہے۔ نفس کون ہے؟ تو انسان کیا ہے؟ نفس، عقل، روح، جسم۔ اب یہ دو جو ہے علماء اور صوفیہ، محقق یعنی علم باطن رکھنے والے، یہ رہنما ہوتا ہے۔ ایک ولی ہے، ایک عالم ہے۔ اب آپ ولی کس کو کہتے ہیں؟ اب ولی کا مطلب علم باطن رکھنے والا۔ عابد، زاہد یہ ایک الگ اصطلاح ہے، یہ نیک اور صالحین میں آتا ہے، یہ صدیقین میں آتے ہیں۔ دن رات عبادت کرنے والا آدمی اس کا درجہ صالحین کا ہے، اور جو علم رکھتے ہیں باطن کی یہ صدیقین میں ہوتے ہیں۔ علم کا درجہ بڑا ہے، وہ امت کو بچاتا ہے۔ اس لیے ہم نے دارالفتہ کھولا ہے کہ دارالفتہ میں رکھے۔ کیوں کھولا ہے؟ کیوں کھولا ہے؟ اس لیے کھولا ہے کہ تم لوگوں کو رجوع کرنا نہیں آتا ہے، جب تم لوگوں کو پھر کوئی جواب دے تو آگے سے کہتے ہیں کہ جی مناظرہ کرنا۔ جواب یہ دیتے ہیں کہ مناظرہ کر رہے ہیں میرے ساتھ، حالانکہ مناظرے کی کوئی بات نہیں، آپ غلط بات مت قرآن کیوں بولیں؟ اب ایک مسئلہ جب عوام میں عام ہو جائے گا تیرے پاس دارالفتہ کیوں آئے گا؟ ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں کس لڑکے کے ساتھ کیا چیز چل رہی ہے۔ بعض جنات ہوتے ہیں ہوشیار بہت ہوتے ہیں، وہ بیوی پہ چڑھ جاتے ہیں، شور کو نہیں، لیکن بس اس میں بھی وہ اپنا حرکت ضرور کرتا ہے۔ اب یہ آپ کو کہا کہ جی یہ کاروبار بند کرے، علماء اس پہ سوچیں کیوں؟ اب جو بھی جاتا ہے خوبصورت لڑکی دیکھی وہی تعویذات، یا دیوانہ مجنون کا بچے بن جاتا ہے۔
بس شادی کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے، اس کے لیے چاہے سورہ اخلاص اس کو پڑھنا پڑے. پھر وہ آج اب صحیح بزرگ تو یہ کام نہیں کرے گا، اب جائے گا ٹیڑوں کے پاس، کوئی کھڑے میں بیٹھے ہوگا، کوئی رنگ میں بیٹھا ہوگا، کوئی قبرستان میں بیٹھا ہوگا، کوئی لٹا کرا ہوگا، یہ شوق میں پیسے دیتا رہے گا. جب یہاں سے لٹ پٹ کے آ جائے گا پھر ہمارے پاس آ جائے گا. ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اب انسان کا شوق تو ہوتا ہے. اب ایک نے مجھے فون کیا کہ کسی چائنیز لڑکی پہ عاشق تھا. کافر. میرا ارادہ اچھا ہے، میں اس کو مسلمان کرنا چاہتا ہوں. میں نے پہلے سچا مسلمان خود تو بن جا. یہی تیرا ارادہ خراب ہے کہ تم کافر سے شادی کرنا چاہتا ہے. تیرے مذہب میں تیرے پہلے مسلمان لڑکیاں مر گئی کہ تیرے کو چائنیز اچھی تھی پیتی پیدائش نہ سمجھتا. اب تیرا دل ہے تو اب آگے نہیں، آپ میرے دل کے جذبات کو نہیں سمجھتے. میں نے کہا آپ کے جذبات کو بھی میں سمجھتا ہوں، احساسات کو بھی سمجھتا ہوں. تو چند دن تو بڑے ادب سے باتیں کرتا ہے. میں نے کہا تیرا دوبارہ دیکھ اگلے دن نکلا. نوری صاحب نے کہا تھا آپ زمان صاحب نہیں ہیں. میں نے کہا اور انہوں نے مجھ سے اتنے پیسے مانگے نا ٹھیک ٹھاک پیسے. میں نے کہا دے ملنا تو ایسے بھی کچھ نہیں دے. میرا لڑکی کا چپل بھی نہیں ہے، لڑکی تو بہت دور کی بات ہے. نہیں مانا. 4 دن بعد آپ لوگ اسی طرح ہو، کسی کا کام نہیں کرتے. اللہ نے میں نے تجھے پہلے بولا تھا 2 دن تو اللہ اور رسول کو چھوڑ سکتے ہیں مگر چائنیز لڑکی کو نہیں چھوڑے گا. اور تیرے لیے میں اپنی جہنم نہیں کھود سکتا. اسی وجہ سے جادوگروں کا کاروبار کرا میں صاحب عاشق. میں نے کہا آپ یہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ میں اس کی محبت کو دل سے نکال رہا ہوں اور اللہ کی محبت کو داخل کر رہا ہوں. بس یہ دل میں پڑھ. نہیں یہ میں نہیں کر سکتا. میں نے کہا یہ تم کر لے تیرے قدموں میں آ جائے. آسان نسخہ بتا رہا ہوں کسی کو حاصل کرنے کا. اس کا خیال ہی دل سے نکال دو. اللہ کے علاوہ کسی کا خیال مت، خود بخود آ جائے گا. بہترین چیز اللہ دے گا. میرا ایک دیوانہ تھا، وہ بھی دیوانہ تھا بیچارہ، ایسا دیوانہ. میں نے کہا اس سے آگے کی اوپر چلا جائے. اس کے جو شیخ تو گیا کام کرنا، اس کو بولا کدھر فوراً آ گیا. جی بیٹھ کے یہ ذکر کر 40 دن. یہ مرض ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ انسان کو محبت نہیں ہوتی، ایسا خطرناک ہوتا ہے جو ان چیزوں سے گزرتا ہے اس کے دل کا حال وہی جانتا ہے، یا کوئی عاشق مزاج ہی جانتا ہے. میں تمہیں سر تو عاشقوں کا ایک ہی علاج، اس کو تسلی مت دو، اس کو بس ذکر کرو، کیونکہ اس کو جتنی تسلی دے گا اس کا اور شوق بڑھے گا. اس کا علاج ہی وقت ہے عاشق کا. بعض لوگ کہتے تو اس کا وقت علاج ہے اور کوئی علاج نہیں. اس کو نہ تسلی کام کرے گی نہ دن، بس یہ اپنے وقت سے خود کو خود ٹھیک ہو جائے گا. بعض مرض ہوتا ہے اس کے بے پرواہی کرو، بعض توجہ نہیں دے. چند دن پڑھتا رہا. میں نے کہا اس کے بعد پتہ کیا ہوگا، یہ لڑکی تیرے سامنے بھی آ گئی نا تجھے کچھ نہیں. جب وہ سارا غبارہ ہو گیا بس میں اب جا. اللہ نے اس کی شادی میں سب کچھ کرا، بہت اچھی جگہ ہو گئی. یعنی اللہ نے کیا دیا وہ ہو گیا. جب اس نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے تو اللہ نے اس کو نعمت بدل بھی دیا. آپ وہی پاپڑا جو ہے وہ کہتے ہیں پرانا والا جو ہے رو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا. یہ دنیا ایک سایہ ہے، یہ یاد رکھنا بار بار میں تمہیں. یہ دنیا ایک سایہ ہے، اس کے پیچھے بھاگو گے یہ تم سے بھاگو گے، تم اس سے بھاگو گے یہ تمہارے پیچھے بھاگو گے. اللہ آزماتا ہے، دیتا ضرور ہے. اب تم کہتے یار میں اس میں بعض چیزیں فراڈ ہوتی ہے. تم لوگ سب دھوکے باز ہوتے، ہم سب دھوکے باز ہیں. ویسے ہی بتا رہا ہوں ہمارے ہاں طلاق یافتہ لڑکی کو، بیوہ کو اور یا کسی مرد نے طرح یہ مقدر کی باتیں ہوتی ہیں، اس کو تقدیر پر نہیں. ہر کسی کا جوڑ نہیں ہوتا رہنے کا. ہم لوگ مسلمان ہیں، بعض وقت کوئی بہانہ بن جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی مجبوری ہو جاتی ہے جس سے وہ داغدار نہیں ہوتی. نہ وہ لڑکا داغدار ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کیوں
طلاق کیوں دی تھی، طلاق کیوں ہوئی تھی؟ جب وہ کیوں میں جاتا ہے یہ بھی پھنس جاتا ہے، پھر اس کی بھی نہیں ہوتی۔ کرنی ہے کر لو، نہیں کرنی مت کرو، یہ مقدر ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، تم جتنا بھی اس چیز کو بچانا چاہو نہیں بچا سکتے۔ ایک آدمی کی موت لکھی ہو نا، تم جس کو جتنا بھی بچانا چاہو یہ مرے گا۔ اسی طرح کہ جس کا توڑ آیا ہو نا، تم کتنی بھی کوشش کر لو پھر اس کو نہیں بچا سکتے۔ تو اس لیے اس کو تقدیر پر محمول ہے۔ بیوہ سے آپ علیہ السلام نے شادی فرمائی، طلاق ہفتہ سے کی، قواری تو ایک ہے، باقی کیا ہے؟ تو یہ معاشرت ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ یہ عیب نہیں ہے، اس کو عیب مت بناؤ۔ یہ ہندوؤں کے یہاں عیب ہوگا، کسی اور کے یہاں عیب ہوگا، ہمارے یہاں عیب نہیں ہے، کیونکہ ہم ہندوستان میں رہے، سارا تعلق ان کے ساتھ رہا۔ 786 کی وجہ سے نہیں ہے، یہ دیکھ کہ ایک شادی کو جو ہے نا دوسرے کو حرام سمجھتے ہو۔ اسلام میں کثرت نکاح بھی ہے مگر ساتھ میں نان نفقہ بھی ہے۔ اسلام میں کثرت نکاح واجب کس پر ہے؟ امیر پر ہے، غریب پر نہیں ہے۔ غریب اپنے رزق کے لیے کر سکتا ہے دوسری شادی، مگر پیڑے کے لیے نان نفقہ شرط ہے۔ مقدر کے لیے اور نصیب اچھا کرنے کے لیے دوسری کر سکتا ہے، لیکن پہلی کا نان نفقہ اس کے پاس ہونا لازم ہے، ورنہ اس کا نکاح نہیں ہوتا۔ اسی طرح ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور والدین کا جبر کرنا نکاح کے لیے صحیح نہیں ہے۔ سیبہ لڑکی خاموش رہی اور باپ نے نکاح پڑھا دیا، اس کا نکاح تو ہوا ہی نہیں۔ اور لڑکی خاموشی سے شوہر کے گھر بھی چلی گئی، نہ منہ سے ہاں کیا نہ اقرار کیا، اس کا تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ اس کا منہ سے اقرار کرنا لازم ہے۔ لڑکی باکرہ ہے، والدین کے بغیر والدین نے نکاح کر دیا زبردستی، یہ خاموشی سے چلی گئی، پھر بھی اس کو فسخ کا اختیار حاصل ہے کہ اپنا نکاح جا کر فسخ کرو۔ باپ کی عزت کے لیے چلی گئی، اپنی اس زندگی بچانے کے لیے کر سکتے کہ نہیں رہتا تھی خوش تو کروا سکتی ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ آپ بعض کہتے ہیں کہ والدین نے جبر کے ساتھ نکاح کیا لڑکی، میں نے کہا اس میں مفسدات کم ہیں، کیونکہ والدین کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اس کی بیٹی غلط جگہ جائے۔ باپ اپنی بیٹی کے بچوں کی آہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کو دلدل میں کیسے جھونکے گا۔ والدین کی زندگی کی تو مثال ایسے کہ جب گھر میں ہو تو روٹیاں کھائے تو خون چوستی ہے والدین کا، ایک ایک غم اس کا جو ہے نا باپ کے پڑتا ہے، آج فلاں نے یہ کہا، آج اس نے یہ کہا، آج اس نے یہ کہا، اور ادھر ماں باپ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں مفسدات کم ہے، فساد کی وجہ سے یہاں اجازت ہے مگر وہاں نہیں ہے، وہاں عزت خراب ہوتی ہے۔ اب کہتے جی فساد زمانہ، تو فساد زمانہ کو بھی دیکھو، عورت کا نکلنا مسجد میں منع کر دیا، کس کی وجہ سے؟ فتنے کی وجہ سے۔ چہرے کا پردہ آیا آزاد عورت کا، یعنی شرافت کی وجہ سے چہرہ چھپائی، باندھی کا نہیں چھپایا، لیکن آزاد عورت کی شرف کی وجہ سے چہرہ آ گیا، یعنی شرافت میں چہرہ آ گیا، کس کی وجہ سے؟ فتنے کی وجہ سے۔ تو یہ لا نکاح الا بولی میں فتنے نہیں، یہ تو اس میں بھی تو سب سے بڑا فتنہ چھپا ہوا ہے، جب خاندان کے خاندان اور شرافت کو عزت کی دھجیاں نکلتی تو اس پہ بھی فتوی تھا۔ ادھر چلے جاتے ہو، اور پٹھانوں میں تو ہوتی بھی نہیں ولی کے بغیر، ایسے ہی بتا رہا ہوں، جو مفتی وہاں کے بیٹھ کے فتوے دے رہے خواہ مخواہ فتوی، لوگوں کو لڑا نہیں ہوتا بیٹا۔ وہاں تو دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں، قتل و غارت گیری چل رہی ہوتی ہے۔ یہ باقی چلو امریکہ میں تم کچھ گنجائش کر لو، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ادھر کیا کتنے قتل ہو چکے ہیں۔ لڑکیوں کو صبر کی تلقین دو، اور ایسی بھی محبت شحبت کچھ نہیں ہوتی، بات بخود صحیح ہو جاتی ہے۔ میں نے تو کہا اس کا علاج وقت ہوتا ہے، جب شادی ہو جاتی سارا محبت تو بھوت کر جاتا ہے۔
شوہر کو کہے کہ اچھی تربیت کرے اس کے ساتھ، یہ ترغیب دو تاکہ اس کے دل کو جیتے۔ یہ سارا عشق، یہ عاشقوں کی شادی وادی نہیں ہوتی اس کی، کیونکہ پتہ ہے پھر وہ لیلا ایک پاگل دوسرے درجے کو دوسرے ادھر پاگل ہو رہا، یہ عشق وشق نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد سارا عشق اتر جاتا ہے، پہلے ٹیلی فون پہ لگا ہوتا ہے، ساری رات باتیں کر رہا ہے، چاند لے کے آ جاؤں گا، تارے لے کے آ جاؤں گا، سیب لے کے آؤں گا، پھل لے کر آؤں گا، یہ لے کر آؤں گا، وہ لے کر آؤں گا۔ لڑکی بھی سوچ رہی بس سارے جہاز تو میرے پاس آ گئے۔ اب وہ دور ہوتی ہے نا، ان کو یہ محبت جاگی ہوتی ہے۔ اب ادھر تو نہیں، تو تھرک کس سے پوری ہو رہی ہے؟ باتوں سے۔ جب شادی ہو جاتی ہے پھر پڑھو چائے لے کر، پہلے پانی لے کر آتے، چائے ایسے ڈائلاگ ہوتا ہے، آپ انگلی مار دیں شہد سے زیادہ میٹھی ہو گئی، پھر شہد ڈال کے لاتی ہے، چائے بنانا نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ نہیں، لوگ سمجھتے کہ یار یہ چکر گیا، اس کی وجہ یہ کہ تمہیں حقیقت تم پہ بھول گئی۔ ایک آدمی نے ایک تصور قائم کیا ہوتا ہے شادی سے پہلے کہ یار یہ لڑکی کیا چیز ہوگی، اور لڑکی سمجھتی ہے کہ لڑکا کیا چیز ہوگا، یعنی ہمارے باتوں میں اتنی لذت ہے کہ باقی زندگی کتنی پیاری گزری ہے۔ شادی کے بعد حقیقت کھل جاتی ہے، یار یہ تو خانہ خرابی ہے، یعنی محبت کچھ اور ہے، وہ کچھ اور چاہتی ہے، اور وہ اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت، یہ کچھ اور ہے، یہ ہماری ضروریات ہے جو پوری ہو گئی، محبت ادھر۔ جب ضرورت کے بعد محبت کا رخ بدلتا ہے، یہاں میاں بیوی کی محبت کم نہیں ہوتی، لوگ سمجھتے ہیں پہلے میرے ساتھ وعدے کرتا تھا، ارادے کرتا تھا، یہ کرتا تھا، چاند لاؤں گا، ستارے لاؤں گا، اب یہ دیکھو میری طرف دیکھتا نہیں۔ تو بات یہ کہ وصال پورا ہو جاتا ہے، اب پتہ چل گیا کہ یار یہ میری بیوی بن گئی، میں باہر گھوموں گا آنا اسی کے پاس ہے، محبت کا رخ بدل گیا، چینج ہو گیا، یعنی پہلے جو اچھی باتیں تھی اب لڑائی ہونا شروع ہو گئی۔ یہ بھی محبت ہے، میاں بیوی میں لڑائی بھی کبھی کبھی محبت ہوتی ہے، زیادہ بیماری ہوتی ہے یا تو شر، لیکن تھوڑی بہت ہونی چاہیے۔ اب تم یہاں سے آواز سن کے جاؤ، کچھ یاد ہو نہ یاد نہ ہو، تم نے وہاں موبائل کیوں چھوڑا، یہ یاد ہو، شوہر بیمار ہے، اس نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ سویا ہے کہ نہیں۔ یہ میں دو بیویوں والے شوہر کی بات کروں، میں خود اپنی بات کرتا ہوں، یہ نہیں ہوگا، مگر کیونکہ آپ اس گھر سے موبائل اپنے ساتھ وہاں لے کر گئے، جب وہاں سے تو موبائل چھوڑ کر آئے، تو موبائل کیوں چھوڑا؟ اس سالے موبائل کی محبت جو ہے نا، مرتے دم تک تمہارا پیچھے، جب سے یہ ہے اس نے بھیڑا کر کیا بھائی ٹیلی فون، نکاح کر کے لیا۔ ایک شخص کسی سے نکاح کرتا ہے تو میں کہتا ہوں اس سے بڑی محبت کوئی نہیں، وہ کہتے نہیں آپ فون نہیں کرتے، آپ کو محبت ہی نہیں ہے ہم سے۔ کیا نہیں ہے؟ شادی کر لی، نکاح کر لی، یہ محبت نہیں ہے، یہ جو آپ نے ٹیلی فون نہیں کیا ہے اس میں محبت ہے، ساری چیز۔ واہ تیری خیر، کیا معیار بنایا ہے محبت کا۔ اس وقت عورتوں کو یہی شکایت ہے، ہمارا شوہر دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے۔ میں نے کہا پاگل ہو تم، ساتھ میں تم ہی تو بیٹھے ہو۔ باقی محتسب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عورتوں کی اپریجا عورتوں نے فون کیا کہ حضرت آپ تو عورتوں کے خلاف اتنی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے شوہر کو ہم سے نفرت نہ ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا ادھر ادھر سے نظر ہٹے گی تو لے دے گی، تو ہی تو بچے گی، ادھر ادھر سے نظر ہٹے گی تو لے دے کے تو ہی تو بچے گی۔ تو جو لوگ بدنگاہیوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو اپنی بیویاں بری لگتی ہیں، دوسری عورتوں کے خیالات میں مبتلا ہو اپنی بیوی بری لگتی ہے۔ یعنی ہمارا سب کچھ افسانوی ہو چکا ہے، یہ بھی ایک تباہی ہے کہ عورت
شوہر کسی سے باتیں کر، مجھ سے فون پہ باتیں نہیں کرتا، تو بچوں کی ماں، گھر کی وزیر اعظم، سارا خرچہ تیرے پاس، ہر چیز تیرے پاس، آرام ادھر، اور وہ صرف ایک ٹیلی فون کسی اور کو کرے گا تو تم لوگوں کو گالے پڑ جاتے ہیں۔ تو اگر شوہر کو گناہوں میں دیکھ بھی لو تو پردہ داری مت کرو سکتے۔ آپ کے گناہ کو اگر کوئی وہ کر لے تو عورتیں آ کے غیبت بیان کرنا شروع کر دے گی، اب مجھے کہا پھر کل تم کسی اور کو کہے گے، کسی اور کو کہے گے۔ آپ بتاؤ کہ جب وہ اپنے شوہر کی غیبت بیان کرتے کرتے دوسرے کے پاس جائے گا اور اس کا شوہر اتنا ظالم ہے، فلاں ہے، دھمکائے، تو میرا ایک سوال ہے کہ آپ کے بارے میں جب کوئی یہ کہ کوئی اور کہے کہ آپ کے شوہر نے یہ بات کہ آپ کے دل میں وہ نفرت نہیں نکلتی، تو وہ بھی تو انسان ہے، وہ آپ سے کیسے محبت کرے؟ تو محبت ٹوٹتی کس وجہ سے کہ ہم ایک دوسرے کے عیب بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے عیب چھپا لیں تو یہ بھی محبت کو برقرار رکھتا ہے۔ شوہر بیوی کی غیبتیں کرتا ہے، بیوی شوہر کی، میرا شوہر ٹھیک نہیں ہے، بعض تو ایسی پاگل اور نفسیاتی ہوتی ہو، اپنے شوہر پر شک کرتی، بیٹیوں بھی ہوتی، وہ بیٹیوں کو گندی نگاہوں سے دیکھتی۔ میں نے کہا تیس طلاق ہوگی، نہیں اس طرح نہیں دیکھتا ہے، نہیں اس طرح نہیں دیکھتا، مگر مجھے لگتا ہے، میں نے کہا آپ کی طلاق ہو گئی ہے، سیدھی سی بات، ڈراتا ہے سب کہتا ہے، دماغ فوراً کمنٹس چینج ہو جائے گا۔ اے گائی میرا سسر مجھے جانا، میں نے کہا بھی دیکھ، میں نے مفتی صاحب کو آیا، میں نے کہا دیکھ سسر آپ وہ کچھ کرے تو مظلوم بنے کہ نور صاحب میرا سسر بڑا خراب ہے، کیوں؟ مجھے بڑے غلط نگاہوں سے دیکھتا ہے، کبھی ادھر جائے اور مجھے غلط ہاتھ میں اچھا میں نے تیری طلاق ہوئی جا، ٹھیک ہے میرا شوہر کے پاس لینا رہا ہے، ہمارے مذہب میں یہی ہے، فوراً جو ہے اپنے پاس سے پھر گئے، نہیں بات نہیں، ایسے دور سے تھوڑا دیکھنے لگا۔ یہ تو حال ہے ہمارے ہاں یار، یہی چیز ہمارے اس میں آ گئی، علماء میں بھی یہ چیز پہ فلاں نے زنا کیا، یہ کیا، تمہارے پاس اصول اللہ نے اس لیے تو رکھا ہے کہ اب ہر کوئی اس طرح اس میں چار گواہ کیوں شرط ہے کہ ورنہ ہر کوئی اٹھے گا فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، اور یہ چل رہا ہے۔ ایک آدمی کے پاس جا کر کے کہے گا اس کی گواہی لگ، دوسرے کے پاس جاؤ گے اس کی گواہی لگ، جب ایک شخص آپ قاضی بن جاؤ، ایک جگہ وہ ایک بات کر رہا ہے، دوسری کا دوسری بات کر رہا ہے، تو اس کو کیا فیصلہ کرو گے؟ اب بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، حضرت آپ ہماری بات نہیں مانتے، میں کیسے مانوں؟ تو بھی قسم کہے گا، دوسرا بھی قسم کہے گا، اس بات کا فیصلہ تھوڑی ہوگا، بس جاؤ، یہ تو سنی سنی بات ہے، مجھے پتہ ہے یہ کس نے کی، شیطان نے۔ بعض ہم دردیاں لاتے ہیں، بڑوں لوگوں کی غیبتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو معاشرہ کس چیز سے خراب ہوا؟ میں اس لیے کہتا ہوں، اس لیے تصوف جو آپ کو سکھاتے ہیں کہ اللہ کے قرب کی طرف جاؤ، ذکر ایک ایسا علاج اور اللہ نے بس ذکر کے بعد آپ کو دو چیزیں ایسی، اس پر اپنے نفس کی حفاظت کرو، ایک عاجزی اختیار کرو، ایک حسد مت کرو اور تکبر۔ عاجزی کو اختیار کرو، حسد اور تکبر سے بچے رہو گے، باقی گناہوں سے تمہیں ذکر روک دیتا ہے، مگر جب تم ذکر کرو گے اس دو گناہوں سے تمہیں بچنا پڑے گا۔ یعنی منصب پرستی نہیں ہونی چاہیے آپ کے اندر۔ دیکھو شیطان کو برباد کیا منصب نے، تو اس کا حسد کس کی وجہ سے؟ منصب کی۔ انسان کو برباد کیا عورت نے، عورت کی محبت، انسان جو برباد ہوا ہے وہ عورت کی محبت سے۔ اور دوسرا مال ہے، حضور نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے۔ قابیل تباہ ہوا بہن کی محبت، یعنی اور عورت کی محبت میں پھر بھی رستہ ہے، لیکن اپنی سگی بہن سے اس کو محبت نہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس چیز نے اس کو تباہ کیا۔ یعنی محرم سے ایسی محبت انسان کو تباہ و برباد کرتی، ایمان سے خارج کر دے گی، یہ کفر ہے، کافر کر کے چھوڑا، مشرک بنا کے چھوڑا اس کو، اور شیطان کو اس کے منصب پرستی۔ یہ بعض دلیل دیتے ہیں کہ جی انبیاء کی باپ کافر نہیں ہو سکتے، تو پھر نبی کا بیٹا بھی پھر کافر نہیں ہونا چاہیے۔ بات یہ کہ صحبت کا اثر کس طرف ہے، یہ ایمان کے ساتھ تعلق ہے۔
اگر بیوی ایمان والی ہے، نبی کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دے گا. اگر یہ کافرہ ہو گئی تو اس کا درجہ ختم. اسی طرح اولاد ہے، اگر یہ ایمان والے ہو تو درجات کی بلندی. اس کو فیض کا تعلق ہی ایمان کے ساتھ ہے. فیض ایک بیرونی چیز ہے، ایمان ایک بیرونی چیز ہے کہ جو انسان قبول کرتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے وہ قرب کے وہ شروع ہو جاتے ہیں. انسان کے بدن کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. کلمہ پڑھا اور نور داخل ہو جائے گا، نہیں پڑھا ایک خالی بت مردہ. ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں دلائل دیتے قرآن کی آیتوں کو بدلنے کے چکر میں مت ہو. اپنی تحقیق اور تاریخی بات اپنے پاس رکھو. اگر آپ کی یہ دلیل ہے کہ نبی کا باپ کافر نہیں ہو سکتا تو پھر دلیل یہ بھی ہوگی کہ نبی کا بیٹا بھی کافر نہیں ہو سکتا. ایک ہوتی ہے ایمانی برائی، ایک ہوتی ہے معاشرتی برائی. یعنی انبیاء کی والدین جو تھے وہ معاشرتی برائیوں میں نہیں تھے. یعنی بد کرداریاں ہونا، زنا کا معاملہ ہونا، بدنام ہونا، یعنی بد فطرت، یہ چیزیں نہیں تھی. صرف ایمان خراب تک کافر تھے. یعنی اخلاقی جو برائیاں تھی وہ ان میں موجود نہیں تھی، مگر ایمانی برائی کیا تھی کہ کافر. اس چیز سے پاک ہو. جیسے اکثر آپ کافر عورتوں کو دیکھ لو، اور کافر بھی آپ کو نہ کہ اخلاقی اعتبار سے بالکل صحیح ہوں گے مگر ایمانی لحاظ سے کافر ہوتا ہے. یہی وجہ یہاں بھی لے لو. یہ دلیل نہیں لو کہ جی نبی کی جناب باپ کافر نہیں تھا. نبی کا باپ قرآن میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس کی دلالت تو قرآن کر چکا ہے. آپ اللہ تعالیٰ اس کو باپ کے نام سے پکار رہے تو کہتے نہیں اس سے مراد چاچا ہے. بریلیوں نے آج کے لیے نئی دلیل نکالی. میں نے اس میں پڑھی تھی مسند امام اعظم میں پوری ہو. آپ نے دیکھو نبی نے دیکھو مچھلی یہ ایمان والی ہوتی ہے، جانوروں میں ایمان ہوتا ہے، یہ کافر نہیں ہوتی. تو جہاں بھی ایمان پایا جائے گا اس چیز میں اثر آ جائے گا. کچھ بھی ہے، نبی کہیں بیٹھ گیا لیکن ایک شخص ہے ہی کافر، اس کو صحبت اثر نہیں کرے گی. منافقین حضور کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان پر تو اثر نہیں ہوا. اللہ نے ان کو منافق فرمایا. یہ دلیل پھر کدھر جائے گی کہ یہ دلائل دے کہ جی انبیاء کے والدین کافر نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کے والد، نبی کا باپ کافر نہیں ہو سکتے. تو یہ تو آپ پوری جو اس بات کی دلالت کرتے ہو کہ یعنی نبی کا بیٹا بھی پھر کافر نہیں ہونا چاہیے. پھر لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی کافرہ نہیں ہونا چاہیے. کیا وہ نبی نہیں؟ نعوذ باللہ کہ تم اس کو نبی نہیں مانتے کہ ان کی صحبت سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اس کا تعلق ہدایت سے ہے. نبی کا نور اسی کو ملے گا جو ہدایت پر ہوگا. جس کو ہدایت پر نہیں ہوگا اس کو نہیں ملے گا. ہر نبی کے ساری اولاد مسلمان بھی سارے جو ہے نا درجے میں بلند بھی نہیں. یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کیا ان کے بھائیوں نے کیا. وہ بیٹے تکلیف کا باعث میں بیٹے بنے تھے، بعد میں توبہ کی، اللہ نے ان کو درجہ دیا. تو ان تمام چیزوں کے اور ان دلائل کے حساب سے یہ کہنا کہ جی آپ علیہ السلام نے کہ اس کی وجہ سے اس کو آزاد نہیں ہو. تو جو کرتا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو پہنایا وہ حضور کا کرتا تھا اور اس میں دفن کیا گیا. اللہ نے اس کے جسم میں آگ لگا دی. عذاب سے نہیں بچے گا کافر. کچھ بھی کر لو. تو یہ چیزیں مسلمانوں کو مغفرت فائدہ دیتی ہے. دعا مسلمانوں کے لیے ہے دعا. جو ایمان کے ساتھ گیا وہ نبی کی دعاؤں میں شامل ہے. جو بےمان مرا یہ اس سے محروم ہے. یہ دلیلیں قطعی نہیں دی جاتی کہ بھائی آپ اس بات کو یہ دلیل دو کہ جی وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تو اس مچھلی سے آپ استدلال لو تو یہ غلط ہے. قابیل حضرت آدم علیہ السلام کا ہی بیٹا تھا. یہ شکوک و شبہات تو نعوذ باللہ اگر آپ اس کو نسب اور اس پہ لے جاؤ تو تم نبی میں شک پیدا کرو. ہدایت کا تعلق انسان کی طلب پر ہے. جو ہدایت طلب کرے گا اللہ اس کو دے گا، جو نہیں کرے گا اس کو نہیں دے گا. اس کا انسان کے جسم یا نطفے سے کوئی تعلق نہیں.
ایک سبب ہے مگر اصل کیا ہے؟ طلب. یہی وجہ ہے کہ آج اگر آپ سادات کو دیکھو تو علم کے میناروں میں آپ کو کم نظر آئیں گے، مگر جو غیر سید ہے آپ کو اوپر نظر آئیں گے. اگر علمی اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر سیدوں کو اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے خون کے اندر تو چیز چل رہی ہے. اب تو نقشبندی شاخ لیا گیا، الگ بات ہے، مگر میں پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو طلب پر ہے، جن سادات نے طلب نہیں کی، اس پر مجاہدہ نہیں کیا، اس لیے اس پر نہیں. تو اسلام کو دو چیزوں پر ترقی دی اللہ تعالیٰ، ایک طلب، دوسرا مجاہدہ. جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو درجہ دے گا، جو نہیں کرے گا. اب ایک آدمی کو طلب ہی نہیں ہے، آپ کو کیا چیز دے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دعا مانگی اپنے والدین کی، مگر بعد میں سورہ توبہ میں اس کی پوری آیت موجود ہے کہ پھر انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا کہ جب ان کو یقین ہو کہ ان کا والد مسلمان نہیں ہے. یہ قرآن ہے. چچا کی مغفرت کی دعا مانگے گا، کون سا نسب چاچا سے چلا پہلے یہ بتاؤ. پہلے دلیل تو دے نا کہ بھائی آپ اگر یہ چیز چاچا سے چلا ہے، کس سے مراد چاچا ہے، باپ کو بچا لو چاچا تھا، تو چاچا بھی تو اس کا رشتہ دار ہوا. چاچا کو بھی مسلمان کرو. اس طریقے سے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی خون کی وجہ سے ایک شخص مسلمان ہے تو سب مسلمان ہونے چاہیے، یہ دلیل کمزور ہے. بس یہ ہے کہ ان کی انبیاء کے والدین کسی بھی اخلاقی برائی میں مبتلا نہیں تھے، یہ حفاظت اللہ نے کی. مگر ایمانی طور پہ وہ بعض مشرک تھے. ابراہیم علیہ السلام کے والدین مشرک تھے، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. اسی طرح خدمت کرنے پہ ابو طالب تھے، وہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن آج آپ علیہ السلام کی مسلمانوں کو عزت کس سے دیکھتے؟ آپ علیہ السلام نے ان کی عزت کی ہے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے کم درجے کا عذاب میرے چچا کو. آپ بعض بیٹھ کے جن کے وہ بعض طبقے اس حدیث کو مانتے نہیں ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں، جو صحابہ پہلو میں ان کے بارے میں جو ہے شکوک و شبہات ہے، اور جس کا ایمان ثابت ہے کہ آخر تک کہ حضور نے فرمایا میرے کان میں پڑھ لو. ایک ہے ایمان قبول کرنا اور ایک ہے ان کا اسلام کی مدد کرنا. اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے حضور کی بہت خدمت کی، ساتھ دیا ہے، ہر چیز کی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. مگر میں آپ کو کہوں کہ آپ علیہ السلام کے مجاہدے میں سب سے بڑا مجاہدہ کہ اگر زندگی میں یہ چاچا کہ انہوں نے ان کی بات کا انکار کیا، کہ محبوب چاچا یہ ہوں گے، یہ کتنا تکلیف اور کتنا درد ہوگا. یہ چیز ہوتی ہے، یہ قربانی. بے طلب کو اللہ ہدایت نہیں. یہ میں آج بھی بتا دوں، آپ کے اندر طلب نہیں ہو کہ آپ کو اعمال کی توفیق نہیں ہو. آپ طلب کرو گے آپ کو عمل کی توفیق ہو. آپ اللہ سے دعا مانگو گے اللہ آپ کو دے گا. ابھی دنیا مانگے یا اللہ دے دے، یہ ساری چیزیں دے دے، یہ مانگو. بعد میں یہی چیز تم اللہ سے عبادت مانگو گے تو ملے گی. اب اکثر ذکر نہیں ہوتا، اب مانگو. پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کرایا ہے، مجذوب تھے. اب جب کامیاب مانگ کے کرو گے یا اللہ توفیق دے دے، نماز کی توفیق دے دے، چاش اوامر اشراق کی توفیق دے. اب تمہیں دنیا مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خود بخود تمہارے پیچھے بھاگے گا. مگر جتنا تم عبادت، تو تقویٰ کا رزق یہی ہے کہ انسان جب اللہ کے دین کو پکڑ لے اللہ اس کا کفیل ہو جاتا ہے، اس کے رزق کا. یعنی ایک ہوتا ہے اسباب کے ذریعے اللہ مدد کرتا ہے، ایک اللہ براہ راست اس کی مدد کرتا ہے. اتنا بڑا ہے دین کا کام. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم میں باہمی اتحاد اور اتفاق. اس وقت کی موجودہ ضرورت ہماری یہ نہیں کہ ہم ایک مولوی کے پیچھے پڑے تو دوسرے کمیاں اگر نظر آتی جا کر کے ان کو نصاب دے دو، اور جہاں بغض اور عداوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جوڑنے کی کوشش کرو. بعض بیرونی سازشیں اور طاقتیں ہوتی ہیں، سازشیں کرتی ہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے.
پیچھے شیطان ہوتا ہے، سامنے مسلمان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل کر دیا اگر اس سے ہو گیا تو دیکھو اس کا پہلا اعلیٰ درجہ معاف کرنا ہے، دوسرا درجہ دیت لینا ہے، تیسرا درجہ قتل کے ساتھ ہے۔ پہلے معاف کرنا کیوں ہے؟ ایک تو چلا گیا، غلطی ہو گئی، شیطان سے ہو گیا، یہ اس کے نفس اس پر حاوی ہو گیا، دوسرے کو تو بچاؤ۔ ایک ہوتا ہے مجرم اور ایک ہوتا ہے باغی، ایک ہوتا ہے دہشت گرد، اس کو عادت پڑ جاتی ہے کسی کو مارنے کی، اس میں فرق ہے۔ بعض ہوتا ہے نا شوق سے لوگوں کو مار دیتے ہیں، ایک ہوتا ہے آپس میں لڑائیاں ہوگی بس اس سے قتل ہو گئی، تو یہ شوق سے مارنے والا آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح بعض قوانین اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہیں سبب قانون کے بھی ہاتھ میں مت لو۔ اگر اللہ نے آپ سے قانون لینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ تمہیں حاکم بنا دیتا، یا تمہیں اللہ نے رکھے رہا ہے تو اللہ نے تم سے کام لے رہی ہے۔ جو جرم اس پہ پھر صبر کرو، اس کے لیے دعوت کا طریقہ اختیار کرو جو انبیاء نے کیا۔ جب حکومت ہاتھ میں آ جائے تو پھر ڈنڈے کا استعمال کیا۔ اس لیے اس کی تفسیر میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایمان کا ادنا درجہ مراد یہ نہیں کہ اس میں ایمان ہی نہیں، یہ لوگ ادنا اور اعلیٰ اس سے مراتب مراد ہے، اس سے یہ مراد نہیں، ورنہ بادشاہ عالم اور اس کا ایمان ایک ہی حال میں رہے گا۔ کلمہ صاحب نے پڑھا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ کیا کہ یہ حاکم کا کام ہے ہاتھ سے روکنا، عالم کا کام ہے زبان سے روکنا، اور عوام کا کام ہے دل میں برا جانا۔ یہ بمراد ادنا درجے کے حساب سے۔ اب ایک بندے نے کتنی پیاری بات کی، میں کبھی کبھی وہاں تھے تو میں نے کہا دیکھو بادشاہوں کے لیے خانہ کعبہ کھلتا ہے، اس نے کہا حضرت غریب تو روزانہ حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ بھی تو خانہ کعبہ ہے۔ اللہ نے غریبوں کے لیے کھلا چھوڑا، بادشاہوں کے لیے کبھی کبھی کھلتا ہے، غریبوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہا ہے۔ حتیم یہ خانہ کعبہ ہے، اس میں سب نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اور جنت ریاض الجنہ آپ علیہ السلام کا جو روزہ مبارک ہے اور آپ علیہ السلام کی مسجد، تو بادشاہوں کے لیے کبھی کبھی کھلتی ہے، اور دیکھو عوام روزانہ اس میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ محروم تو نہیں کیا، ریاض الجنہ تو وہ بھی ہے۔ بادشاہ اگر آپ علیہ السلام کی قبر مبارک تک جاتے ہیں، مگر جہاں حضور نے نماز پڑھی یہی تو وراثت چھوڑی، اس میں نمازیں پڑھ رہے تھے سب۔ تو غریب کے لیے اللہ نے ہر چیز آسان کر دی ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے آپ پر مشکلات کی، پیاز روٹی کھاؤ گے تو صحت ملے گی، روزے رکھو گے تو صحت ملے گی، پیر جمعرات کا رکھو گے، ایام بیس کا رکھو گے تو اسمارٹ رہو گے، اسمارٹ ڈائٹنگ کی ڈائٹنگ اور روزے کا روزہ، ثواب بھی کماؤ، اور ایسے بھی نفلوں میں 150 نیتیں کرو، سب کو ثواب ملے گا۔ فرض میں نہیں کر سکتے، مگر اس میں تو 150 کی نیت کرو تمہیں ثواب ملے گا، جتنی نیتیں کرو گے اتنا ثواب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں بنائی ہیں۔ پھر سلسلے کے نصاب کو پورا کرو، سوالات کے بجائے نصاب پورا کرو۔ 3 کتابیں دے چکا ہوں، یہ پڑھ لو، باقی مطالعے کے لیے تمہارے پاس 1000 کتابیں، پہلے طاقت کو حاصل کرو، نصاب پورا ہو جائے پھر بھلے جتنی کتابیں پڑھتے ہو۔ اب تم اس سے ڈسٹرب، یہ فیض النور پڑھ لو تو میں کسی کتاب کی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک قرآن کا عمل ہے 27 رمضان کا، پوری دنیا کے عملیات کو ایک طرف کر دو، یہ ایک رات کا عمل ایک طرف کر دو۔ یہ اللہ ایک ہی دفعہ دیتا ہے، مسلمان کو مل چکا ہے، تم لوگوں کو پہلے ملتا نہیں، کسی کتاب ملا کر دیتا، پھر بعد میں چیٹنگ کر کے تم لوگوں کو فائدہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے راز بھی مجھے پتا ہے، مگر اتنا بتا دیتا ہوں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ٹھیک ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ٹھیک ہے؟ 1000 راتوں سے، مہینوں سے افضل ہے ایک رات۔ اب 1000 مہینوں کا حساب لگاؤ کتنا بنتا ہے؟ 84 سال بنتے، کتنے؟
یعنی 84 سال میں اگر کوئی چلہ کشی کرے گا تب بھی اس کی رات قیامت تک نہیں پہنچے گا. اس لیے 27 رمضان رکھا ہے. 27 رمضان. ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ اس میں بھی راز ہے. تو 27 رمضان کو قرآن مکمل ہے. یعنی تکمیل کب ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز مکمل ایک دن میں ہو تو اس کی اثر تا قیامت جاری رہے گا. اسرار ہے. اچھا اسی طرح حزب البار کا جو 3 دن کا ہے یہ بزرگوں کے مجرد، یہ حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے میں یہ ایک دفعہ پڑھنے میں ہے. اس میں رات میں لاکھوں پڑھو تمہیں کوئی وہ چیز نہیں ملے گی جسے ایک دفعہ میں ملے گی. اس لیے یہ سلسلہ اس لیے پاور ہے. ایک فیض النور میں ایک عمل اور ہے جو حضرت کا ہے، جس کے بارے میں خود ہمارے حضرت فرماتے تھے جہاں عاملوں کا عمل ختم ہوتا ہے وہاں سے میرا شروع ہوتا ہے. وہ اسراری چیز ہے. لکھا ہے میں نے وہ نئے والے میں. تو یہ چیزیں خاص ہیں. اب تم جتنے بھی وظائف کر لو تھک جاؤ گے کیونکہ وہ سارا کسی نے لکھا ہے اس کے پیچھے کوئی استاد ہے نہ کرنے والا. تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. اور زیادہ جو ہے نا وہ تم مقابلے میں بیٹھ جاؤ گے تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا. جنہوں نے 600 700 چلے کاٹے تھے یہ ان کتابوں میں بھی کیا چلے ہوں گے جو انہوں نے پڑھے. آج الحمدللہ سلسلے کے ساتھ میں نے تمہیں صرف کہا کہ اس کا یہ عمل، باقی تو جو تم لوگ کروڑوں مرتبہ کرتے تو بہت دور کی بات ہے. تو نصاب ہم نے آپ کو دے دیا. اب ایک آدمی اولا ایک مدرسے میں پڑھ کے فارغ ہو کہتے ہیں میں ہر کسی سے پڑھوں گا تو اس کی بیوقوفی کے علاوہ اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. وہ پہلی جماعت ہر کالج میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم بیوقوفی کہیں گے. اسی طرح ایک آدمی تخصص کر سکتا ہے وہ کہتا ہے جی میں اولا میں پڑھانا چاہتا ہوں. یہی بات ہے کہ آپ لوگ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہو پتہ نہیں ہوتا اپنا ٹائم ضائع کرتے. اور جب تم سامنے جاؤ گے یہی لوگ تم سے علاج کروائیں گے. تو آج بھی وقت ہے اس کتاب کو نصاب کو پورا کرو. اب 3 ہو چکے 12,000 والا بھی 1.25 لاکھ والے بھی تحفۃ المشائخ. اس کو ختم کرو. یہ آپ کا نصاب ہے. اس کو پورا کرو. اللہ اللہ خیر سے. پھر آؤ کلاسیں لو تب تمہارے کلاسوں کا ٹائم آئے گا. اب وہ کہتے نہیں جلدی ہے یار کوئی آسان سے ذرا جلدی ذرا جلدی. یہ کہتے ہیں کہ 9 مہینے کا بچہ 1 مہینے میں پے کر گیا. 8 مہینے کا بچہ جو نا اپاہج ہو سکتا ہے مگر زندہ نہیں رہ سکتا. وقت کے ساتھ سیکھو گے کرو گے تو فائدہ ہے. دیکھو چاہے تمہیں عہدہ پہلے مل جائے اللہ کی طرف تب بھی تمہیں نصاب طے کرنا. نبوت چنی ہوئی لیکن اللہ نے انبیاء سے مجاہدہ کرا. یہ نصاب ہے. اس کو طے کرو. مجھے دعائیں دو اللہ میری مغفرت فرمائے. آپ لوگ اللہم یسر خیر ما سالک من نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من غیرک ومن شر ما استعان